وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، رواہ البخاری۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کے اس درس میں جس عنوان کا انتخاب ذمہ داروں نے، احباب نے کیا ہے، وہ نماز کی کیفیت کے سلسلے میں ہے، یعنی نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کا طریقہ کیا ہوگا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ اب اس سلسلے میں چند باتیں، یا پہلا جو اس کا مرحلہ ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سب سے پہلے سرسری طور پر نماز کے طریقے اور نماز کی کیفیت کے سلسلے میں گزر جائیں، یعنی سرسری طور پر تھیوری جس کو ہم کہتے ہیں اسے ہم پڑھ لیں تاکہ کم سے کم دلائل وغیرہ سامنے آ جائیں، اور پھر اس کے بعد جو باتیں ہم سنے رہیں گے، پڑھے رہیں گے، ان باتوں کو چونکہ ہم نے سنا ہے اور ابھی بالکل تازہ سنا ہے، تو اس لیے چند منٹوں میں اس کی تطبیق یعنی عملی مشق بھی ہم کر سکتے ہیں۔ کوئی ساتھی آپ لوگوں میں سے تیار ہوگا جو یہاں آئے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کام جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے اللہ کے نبی کی سنت میں، اسے عملی طور پر یہاں پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیش کیا جائے گا، اور اس میں جو غلطیاں وغیرہ ہو سکتی ہیں یا ہوتی ہیں اس کی بھی اصلاح ساتھ ساتھ میں کی جائے گی، تاکہ یہ طے ہو جائے کہ ہمیں کیسے ادا کرنا ہے، کون سا عمل نماز کا ہمیں کیسے ادا کرنا ہے، اور کس وقت کون سی دعائیں وغیرہ پڑھنی ہیں۔ دیکھیں، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ نماز کا عنوان، نماز کا موضوع جب کہیں اعلان کیا جاتا ہے تو عام طور پر اسے بہت ہی معمولی یا عام قسم کا موضوع سمجھا جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی کہہ لیجئے کہ محرومی ہے ہماری یا ہمارے بعض بھائیوں کی، بہنوں کی، جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ نماز کا موضوع کیا، اس میں کوئی نئی بات تھوڑی نہ ہے، نماز پڑھتے ہیں، سبھی لوگ پڑھتے ہیں، برسہ برس سے پڑھتے ہیں، تو اب کیا نماز جیسا، یعنی اس موضوع کی کوئی اہمیت نہیں، عام سا موضوع ہے۔ اب کون سا موضوع اہمیت کا ہے، یہ لوگوں کی الگ الگ اپنی سوچ ہے۔ اس موضوع پر بات ہو تو بہت اچھا لگتا ہے، اس موضوع پر بات ہو تو بہت اچھا لگتا ہے نا، لیکن آپ سوچیں کہ نماز، اسلام جو دین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس دین کی اصل کا اگر ہم صحیح علم حاصل کر لیں تو اس کے بعد عمل میں سب سے پہلا اور سب سے اہم کام یہی نماز کا ہے، لیکن اس موضوع کو بہت ہی عام موضوع سمجھا جاتا ہے اور غیر اہم سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، عام طور پر لوگ نماز کے موضوع کو عام طور پر خطبہ جمعہ وغیرہ کا موضوع نہیں بناتے ہیں، یا مثال کے طور پر جلسوں میں، اجتماعات میں، پروگراموں میں عام طور پر نماز کی کیفیت وغیرہ یا نماز کے مسائل وغیرہ پر بات کرنے کے لیے عنوان کا انتخاب ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت ہی عام سی بات ہے نماز کے بارے میں، اگر کسی نے اعلان کر دیا یا کہیں دیکھا گیا، لکھا ہوا، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں شریک ہونے کی یا جانے کی، حاضر ہونے کی، کیونکہ ایک عام سا موضوع ہے اور ہمیشہ اس کو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ آپ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جیسے میں نے نماز پڑھی ہے اور تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے، جیسے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا ہے، ویسے ہی تم نماز پڑھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف زبانی دعوت نہیں دی ہے یا زبانی تلقین، یعنی منہ سے بول کر کے تعلیم پہنچا دیا ہو اور اس پر اکتفا کر لیا ہو، ایسا نہیں کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ آپ نے عملی اسوہ یعنی پریکٹیکل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، اور یہی اس بات کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ اگر تھیوری اتار دینا یا کوئی صحیفہ بھیج دینا، کوئی کتاب اتار دینا کافی ہوتا دین پر عمل کرنے کے لیے، تو پھر کسی نبی یا پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اور اسی سلسلے کو آگے بڑھا لیجئے
اب نبوت کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے، لیکن نبوت کا جو مشن ہے وہ مشن قیامت تک جاری رہے گا۔ کون ادا کرے گا اس کو، اس مشن کو آگے کون بڑھائے گا، اس ذمہ داری کو کون نبھائے گا؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی رہنمائی بھی فرما دی ہے کہ اس امت کے چند لوگوں کو فارغ ہو کر کے، یعنی پورے طور پر خالی ہو کر کے اسی دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، خالص قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، سنت کی، علوم شریعت کی، عقیدے کی، فقہ کی، مسائل کی وغیرہ، یعنی ایک جماعت اس کام کے لیے مختص ہونی چاہیے جو اس بات کو اس علم کو پورے طور پر فارغ ہو کر کے حاصل کرے، سیکنڈری حیثیت سے نہیں، جانبی حیثیت سے نہیں، بلکہ اسے اپنا مستقل کام سمجھ کر کے اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک جماعت تیار رہنی چاہیے۔ اور جب وہ علم حاصل کر لیں تو اپنی قوم کی طرف جائیں اور اس کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعلیم دیں اور انہیں آگاہ کریں۔ تو العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو ہم سب کے لیے سمجھا دیا کہ ہماری امت کے علماء ہوں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے، وہی مشن جو نبیوں کا تھا، چونکہ وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن قیامت نہیں آئی ہے، دنیا وسیع ہو رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے بندگان جن انس پیدا ہوتے جا رہے ہیں، تو زمان مکان کی کوئی قید نہیں ہے کہ دنیا کہاں تک پھیل جائے گی، مشرق مغرب شمال جنوب میں، اور کب تک دنیا قائم رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ اس لیے یہ دین کا کام ہمیشہ قائم رہے گا، اس لیے یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ایک ٹیم ہمیشہ رہنی چاہیے۔ تو اب اگر یہ کافی ہوتا کہ کتاب کافی ہے، سنت کافی ہے، تو پھر یہ ذمہ داری علماء کو دینے کی کیا ضرورت تھی کہ ایک طبقہ علم حاصل کرے؟ ہر آدمی قرآن پڑھ لے، ہر آدمی حدیث سن لے، سمجھ لے اور اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتابیں کافی نہیں ہیں، صحیفہ کافی نہیں ہے، دستور کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے معلم، مربی اور گیان دینے والا بھی ہونا ضروری ہے، جو اس چیز کو سمجھے اور صحیح معنوں میں سمجھے اور اس کے بعد پوری امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھائے، عوام کو، خواص کو اس کی رہنمائی کرے۔ اسی لیے اسی کے نتیجے میں امت کے علماء نے، کبار علماء نے، ائمہ نے کتابوں سے علم حاصل کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ خود اپنے آپ میں ایک مصیبت کہ اگر کوئی سمجھ لے کہ کتاب ہمارے پاس ہے اور ہم پڑھ لیں گے، کسی سے پوچھنے کی، کسی کی شاگردی اختیار کرنے کی، کسی کے سامنے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ من اعظم البلیۃ تشیخ الصحیفہ، ایک بہت بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کیا ہے کہ کتاب اور صحیفے کو استاد بنا لیا جائے۔ اور پھر آج جو جدید وسائل ہیں ان سب کو بھی آپ شامل کر لیں کہ اگر ان کو کوئی استاد بنا لیتا ہے کہ ان سے جو ملتا ہے، جو سنا جاتا ہے، جو دکھائی دیتا ہے، جو بھی حادثے میں آتا ہے، اسی کو ہم علم کا سورس بنا لیں، تو پھر یہ بھی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔ ضروری ہے علم کو کتابوں سے، صحیفوں سے صرف حاصل نہیں کیا جا سکتا، علم والوں کو بھی ہونا ضروری ہے، اور جب تک علم والے رہیں گے تب تک علم موجود رہے گا، دین موجود رہے گا۔ کتابوں کے سورس رہنے سے اور علماء کے ختم ہو جانے سے دین باقی نہیں بچے گا۔ اسی مسئلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ کرام سے اس سلسلے میں بات چیت کی، آپ نے پوچھا، صحابہ کرام کے جوابات جب آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ آپ کیسے یہ بات کیسے آپ کہتے ہیں کہ کتابیں کافی ہیں؟ کتابیں کافی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا دین اٹھ جائے گا، علم چلا جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیسے علم چلا جائے گا، دین کیسے اٹھ جائے گا؟ یہ ہمارے بیچ میں اللہ کی کتاب موجود ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اپنی عورتوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو علم اٹھا کیسے لیا جائے گا؟ یعنی گویا کہ یہ ثابت کیا، صحابہ نے یہ سمجھا اور یہ بتلایا کہ قرآن موجود ہے، اللہ کے نبی آپ کی سنت موجود ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ہماری نسلیں آگے والوں کو پڑھائیں گے، سکھائیں گے، وہ اپنے بعد والوں کو پڑھائیں گے، سکھائیں گے، تو پھر یہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو بہت سمجھدار سمجھتا تھا آپ لوگوں کو، اتنے نادان ہو، یہ بتاؤ کہ کیا یہود و نصارہ کے پاس تورات اور انجیل ہے کہ نہیں ہے؟ اہل کتاب کے پاس تورات انجیل ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ان کا دین صحیح سلامت باقی ہے، ان کا دین مٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ اس علم والے جو تھے نا، اس کے سچے علماء جو ہونا چاہیے تھا،
جو احبار ہونا چاہیے تھا، جو رہبان ہونا چاہیے تھا، صحیح معنوں میں وہ علم والے موجود نہیں ہیں۔ صحیفے موجود ہیں، تورات آج بھی موجود ہے، لیکن اس کی شکل نہ جانے کیسی بنا دی گئی ہے۔ اصل کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ یہودیوں کی کتاب موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی تورات آج بھی موجود ہے، لیکن وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، علم کا اٹھایا جانا، علم کا ختم ہو جانا، اس کا مطلب اس علم والوں کا اٹھا لیا جانا ہے۔ چاہے علماء مر جائیں تو علم ختم ہو جائے گا، یا علماء اپنا کام بند کر دیں تو علم ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جدید میڈیا نے، وسائل نے، ٹیکنالوجی نے عجیب ذہن کو بگاڑ دیا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں کسی کی شاگردی اختیار کرنے کی۔ حالانکہ وہ شاگردی اختیار کرتے ہیں، اس بات کو بولنے کے باوجود بھی کسی نہ کسی کو فالو کرتے ہیں، لیکن اسی رہنمائی کے نہ ہونے کی وجہ سے کہ کس کو فالو کرنا چاہیے، وہ نہ جانے کس کس کو فالو کرتے ہیں، اور نہ جانے کیسا کیسا عقیدہ اور نہ جانے کیسی کیسی فکر اور منہج کو بگاڑ لیتے ہیں۔ تو بہرحال ہم لوگ دوسرے موضوع پر بات کرنے لگے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو۔ اور یہ بات اللہ کے نبی نے کب بیان فرمائی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نوجوانوں کی ایک جماعت آئی علم حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابۃ متقاربون فاقمنا عنده 20 لیلہ۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تقریباً مطلب ملتی جلتی عمر کے نوجوان تھے، ملتی جلتی عمر کے نوجوان تھے۔ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی سے علم حاصل کریں گے۔ دیکھیے یہ ہے صحابہ کا اصل طریقہ، علم حاصل کرنے کے لیے طلبہ علماء کے پاس جائیں گے، نہ کہ علماء طلبہ کے پاس آئیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج یہ بھی حالات میسر ہو گئے، تب بھی بہت سارے لوگ علم حاصل کرنے کی چاہت نہیں رکھتے۔ شوق، دلچسپی، رغبت، لگن بہت مطلب تبدیلی ہوتی جا رہی ہے۔ کافی علم سے، دین کے علم سے رغبت کم ہوتی جا رہی ہے۔ عام ماحول جو ہے تقریباً ہر جگہ کا یہ ماحول ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو بہرحال کہتے ہیں ہم لوگ آئے اور ہم لوگ ملتی جلتی عمر کے نوجوان تھے، مطلب وہی 18، 19، 20، 21 آس پاس کی عمر کے تھے، ملتی جلتی عمر کے، اور ہم اللہ کے نبی کے پاس رہے، علم حاصل کرتے رہے۔ دیکھتے دیکھتے تقریباً 20 دن گزر گئے، اور ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ رہ کر کے بہت کچھ علم حاصل کیا، سیکھا، نماز اور ساری چیزیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ہمیں اپنے گھر جانے کا اشتیاق ہو رہا ہے، یعنی اب مطلب کافی دن ہو گئے، اب جانا چاہتے ہیں ہم گھر۔ جن کی شادیاں ہوئی تھیں، ان کے اہل و عیال تھے، وہاں جانا چاہتے تھے۔ شادیاں نہیں ہوئی تھی تو ان کے والدین تھے، اعزا قارب تھے، مطلب وہ اشتقنا الی اہلینا، ہمیں اپنے گھر والوں کا اشتیاق ہوا، چاہت ہوئی کہ ہم جانا چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس ہوا، یا ہم نے کہا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جاؤ، لیکن یاد رکھنا، میری بات کو یاد رکھنا کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے، جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو جائے تو تم میں سے کوئی آدمی نماز کی اذان دے، اور اس کے بعد تم میں سے جو بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، جہاں تم لوٹ کے جا رہے ہو اپنے قبیلے وغیرہ کے اندر، ان کو یہ باتیں جو تم نے سیکھا ہے، یہ باتیں ان کو پہنچا دینا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے بھی فرمایا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، تم نے جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ہی نماز پڑھنا۔ یہ ٹکڑا اسی حدیث کا ہے جس میں یہ پورا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ بہرحال ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں نماز ویسے پڑھنی چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی نے نماز کا عملی طریقہ بھی صحابہ کو بتلایا ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت ساری حدیثیں آپ کو ملتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے باقاعدہ کر کے دکھایا، آپ نے وضو کر کے دکھایا ہے کہ نہیں، آپ علیہ السلام نے نماز پڑھ کر کے دکھائی، آپ ممبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے لوگوں کو نماز سکھائی۔ تو جیسے مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے ہی نماز پڑھو۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داران مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور جو بھی احباب اس کے اندر پیش رفت کر رہے ہیں کہ نماز جیسے اہم ترین موضوع کی تفصیلات پر گفتگو ہو اور اس کے لیے عملی مشق کی مجلس منعقد کی جائے، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اور بہت سارے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ساری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں،
مجلس کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند منٹوں تک ہم تھوڑی دیر تک یہ حدیثیں جلدی جلدی گزریں گے، اور پھر اس کے بعد عملی طور پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو مسائل نماز کے ہیں وہ یہاں عملی طور پر اس کی مشق بھی کریں گے۔ سرسری طور پر آپ دیکھیں کہ نماز کی کیفیت کیا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی اچھی طرح سے وضو کرے، مکمل وضو کرے، اسباغ۔ اچھا، اب وضو خود اپنے آپ میں ایک موضوع ہے، اس پر لمبی بات ہونی چاہیے، اس کے احکام، مسائل، پھر اس سے پہلے استنجا وغیرہ کے، طہارت کے، پاکی کے مسائل ہیں، پھر غسل کا مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد وضو کا مسئلہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر تیمم وغیرہ کے مسائل بھی آتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس سے جڑا ہوا مسئلہ ہے کہ اگر وضو کرنے کے اسباب نہ ہوں تو تیمم کرنا ہے، تیمم کے احکام کیا ہے، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن اس موضوع پر، ان تمام باتوں پر آج گفتگو بالکل بھی نہیں ہوگی، نہ کی جائے گی، کیونکہ یہ خود اپنے آپ میں ایک لمبا موضوع ہے۔ اور یوں سمجھیں کہ وضو کے احکام اور مسائل پر گفتگو کر چکے، یا ہمیں آپ کو وضو کے مسائل کا سب علم ہے، اب ہم وضو کر کے مسجد میں نماز کے لیے ہم داخل ہو رہے ہیں۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ وضو کریں اور اچھی طرح سے وضو کریں، اسباغ فرمایا، مکمل وضو کریں، وہ جھٹپٹ والا وضو نہیں، کہیں پانی لگا کہیں نہیں لگا، ہے نا، اس طرح سے نہیں۔ اگر دیر بھی ہو گئی ہے تو یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری رکعت نہ چھوٹے، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ نماز ہو جائے، قبول ہونے والی نماز پڑھی جائے۔ ایک رکعت چھوٹ جائے گی، یہی ہوگا نا، لیکن باوضو اگر نہیں ہوں گے صحیح سے تو پوری رکعت مل کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، نماز ہوگی نہیں۔ اس لیے دیر ہو جائے کسی وجہ سے تو جلد بازی کر کے وضو خراب نہیں کرنا ہے، کیونکہ وضو شرط ہے نماز ہونے کے لیے۔ اذا فات الشرط فات المشروط، جب وضو نہیں تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو 4 رکعت پوری ملے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وضو ہی نہیں ہوا صحیح سے۔ اس لیے وضو اچھی طرح سے کر کے مکمل، جیسے وضو سنت کے مطابق ہونا چاہیے ویسا وضو کریں، اور اس کے بعد حاضر ہو نماز کے اندر۔ ایک رکعت چھوٹ جائے بعد میں آپ پورا کر لیں اسے، وہ ایک عذر ہے، لیکن نماز کے لیے وضو ناپ کرنا صحیح طرح سے، یہ پھر نماز کو ضائع کر دے گا۔ بہرحال دوسری چیز کیا ہے، ہمیں قبلہ رو ہونا ہے، قبلے کی طرف چہرہ کرنا ہے، قبلہ رو ہونا ہے۔ اور اس حوالے سے ہمیں بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن سرسری طور پر ہی ہمیں گزرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی جہت، خانہ کعبہ کی سمت، ابھی ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہندوستان کے اندر، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 3500 4000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہم لوگ ہیں۔ تو 4000 کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھنے والا جو ہے، اس کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ عین کعبہ کی طرف رخ کرے، عین کعبہ، کیونکہ عین کعبہ بالکل جو ہے نا، کعبہ کا کارنر جو ہے وہ ہمارا رخ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ کعبہ کی سمت کی طرف ہمیں چہرہ کرنا ہے، جس طرف ہے، اب اس طرف خانہ کعبہ ہے تو ہمیں کعبہ کی طرف چہرہ کر لینا کافی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ بالکل سامنے ہو کر کے، یعنی مطاف پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے ایک دم واجب ہے کہ وہ عین کعبہ کی طرف ان کا چہرہ ہونا چاہیے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، چاروں طرف سے۔ لیکن ہم جس سمت میں بھی ہیں، خانہ کعبہ کے مخالف سمت میں جس طرف بھی ہم لوگ بستے ہیں، اس طرف والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کعبہ کی سمت کی طرف چہرہ کر لیں، صرف جہت کی طرف۔ اگر تھوڑا بہت اس کے مین پوائنٹ سے اگر مائل بھی ہوگا دائیں بائیں تو اسے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اتنا دور سے ہم اسی کے مکلف ہیں، اس سے زیادہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اور جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر گناہ بھی نہیں دے گا، ہماری پکڑ بھی، گرفت بھی نہیں کرے گا۔ خیر، یہ ہو گئی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم نماز پڑھنے والے ہو تو تم اچھی طرح سے وضو کرو، واستقبل القبلہ، اور قبلے کی طرف رخ کرو، قبلے کی طرف رخ کرو۔ تو یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے۔ اس کے بعد ایک چیز اور بھی ہے، نماز کے سلسلے میں عام طور پر اس حوالے سے کوتاہی ہے بہت ساری مسجدوں میں، الحمدللہ یہاں تو سترہ وغیرہ ہے کہ نہیں، سترہ آپ لوگوں کے پاس، سترے کا اہتمام ہونا چاہیے، سترے کا اہتمام بہت ضروری ہے، اور زیادہ راجح جو رائے ہے نا دلائل کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ سترہ واجب ہے، بغیر سترے کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر واجب کسی وجہ سے نہ بھی مانا جائے تو مؤکدہ تو ہے ہی ہر صورت میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بغیر سترے کے نماز نہ پڑھیں۔ اچھا، جب ہم سترہ کی بات کب آئے گی معلوم ہے؟ سترے کی بات اس وقت آئے گی جب ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ جب ہم اکیلے، 3 شکل ہوتی ہے نا، ایک حیثیت ہوتی ہے امام کے پیچھے مقتدی کی، ایک حیثیت ہوتی ہے امام کی، اور ایک حیثیت ہوتی ہے منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کی۔ اکیلے نماز پڑھے گا تو بھی سترہ چاہیے، تو ہی سترہ چاہیے، ٹھیک ہے؟ امام ہے تو بھی سترہ چاہیے، اور منفرد ہے تو بھی سترہ چاہیے۔ اگر مقتدی ہے یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے سترے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام نے جو سترہ بنا رکھا ہے وہ سترہ اس کا بھی ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کا بھی ہے۔
सुतरतुल इमामी सुतरतुल लिमन खल्फहू, इमाम का सुतरा पीछे वालों का भी सुतरा है। सुतरा समझते हैं ना, कोई चीज़ जो नमाजी के सामने रखी जाए, अब वो कोई सुतून हो सकता है, कोई दीवार हो सकती है, अगर कोई चीज़ नहीं है मिसाल के तौर पर, तो कोई चीज़ कम से कम 1.5 फुट ऊंची होनी चाहिए, है ना, कोई लकड़ी हो या और कोई चीज़ हो जो सामने रखी जाए। खैर, सुतरा रख करके नमाज़ पढ़ना चाहिए। इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें हैं और वो सारी बातें आपके सामने यहाँ नहीं लानी है। उसके बाद बराह रास्त नमाज की शुरुआत जो होती है वो तकबीर तहरीमा से होती है। तकबीर तहरीमा यानी वो तकबीर जिसको कहने के बाद, यानी वो अल्लाहु अकबर, तकबीर मतलब अल्लाहु अकबर, जिसके बोलने के बाद नमाज के अंदर के काम ही इंसान कर सकता है, नमाज के बाहर के काम हराम हो जाते हैं। इस तकबीर का नाम तहरीमा इसीलिए है कि इसको बोलते ही बकिया बाहर के सारे काम क्या हो जाते हैं, हराम हो जाते हैं। ये तहरीम करने वाली तकबीर है। तकबीरतुल इहराम भी कहते हैं, तकबीरतुल तहरीम भी कहते हैं, तकबीर तहरीमा हम लोग उर्दू में कहते हैं। खैर, इस सिलसिले में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें तकबीर तहरीमा कहना है खड़े होकर के। इसका मतलब ये है कि नमाज जो है उसकी शुरुआत खड़े होकर के होगी। क़ियाम शर्त है, इल्ला ये कि किसी तरह का उज़्र हो। अगर कोई उज़्र शरई हो तो ही इंसान खड़े होने से माजूर माना जाएगा और रुख्सत उसके लिए होगी कि वो खड़े होने के बजाय बैठ जाए। समझ रहे हैं ना, बहुत बुनियादी चीज़ है। हालांकि इस सिलसिले में बहुत सारी तफसीलात हैं जो आगे आएंगी, लेकिन चूँकि हम बहुत मुख्तसर हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, सिर्फ तकबीर तहरीमा से लेकर के सलाम फेरने तक की बातों को हम सिर्फ पढ़ेंगे, इसलिए वो सारी बातें नहीं आएंगी हमारे सामने। खुलासा उसका यही है कि सल्ली काइमन, खड़े होकर के नमाज़ पढ़ो, फ़इल्लम तस्तति फ़क़ाइदन, अगर तुम्हें खड़े हो करके नमाज पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठ करके पढ़ो। और उसके बाद फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर बैठ कर भी पढ़ने की ताकत ना हो तो फ़अला जम, है ना, तो पहलू की हालत में लेट करके, आलस्तिजा, लेट करके पढ़ो। और उसकी भी ताकत नहीं तो और आगे वगैरह इशारा वगैरह करके नमाज़ पढ़ सकता है, लेकिन असल ये है कि खड़े होना है, इल्ला कि उज़्र। अब बहुत सारे हमारे भाइयों को, बहनों को, है ना, हड्डियों की तकलीफ़ है, कभी है ना घुटनों में तकलीफ़ है, ख़ास तौर से बहुत सारे हमारे जो उम्र रसीदा बुज़ुर्ग मिसाल के तौर पर हैं, खा वो भाई हों या बहनें हों, तो उनके लिए उज़्र है कि भाई वो नहीं खड़े हो सकते हैं मिसाल के तौर पर, तो बैठ जाए, वो बैठ करके नमाज़ पढ़ें। बहनें हैं, भाई हैं, बैठ करके नमाज़ पढ़ें। या कभी कभी स्पाइन वगैरह की तकलीफ़ होती है, उसकी वजह से भी इंसान मजबूर होता है, माजूर होता है। या कहीं बहुत ज़्यादा उम्र ज़्यादा होती है, कमज़ोरी की वजह से इंसान खड़ा नहीं हो सकता है, या ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ऐसे ही कोई तकलीफ़ है, कोई बुखार बहुत ज़्यादा है, इंसान बर वक्त नहीं खड़ा हो सकता है, तो ऐसी सूरत में बैठ जाए वो। लेकिन एक बात याद रखें ख़ास तौर पर कि आदमी जितनी तकलीफ़ है उतनी ही रुख्सत है, उसके आगे रुख्सत नहीं है। जितनी तकलीफ़ है, जिस पॉइंट पर तकलीफ़ है, जहाँ तकलीफ़ है उसी जगहों पर ही वो रुख्सत इस्तेमाल करेगा। अब ये नहीं होना चाहिए कि एक आदमी मिसाल के तौर पर खड़ा नहीं हो सकता थोड़ी देर के लिए, तो ठीक है बैठ जाए वो, लेकिन बैठने में उसको ज़मीन में कोई तकलीफ़ नहीं है, बैठने में उसे कोई तकलीफ़ नहीं, रुकू करने में कोई तकलीफ़ नहीं है, तो फिर आखिर वो रुख्सत क्यों इस्तेमाल करेगा। मैं देर तक खड़े नहीं हो सकता हूँ तो मैं बैठ गया कुर्सी के ऊपर, लेकिन मैं जैसे खड़े होने वाले रुकू करते हैं, उठ करके बाकायदा खड़े होकर के रुकू, जैसे हम सब रुकू करते हैं, अगर ऐसे रुकू कर सकता है तो कुर्सी पर यूँ सर झुका के रुकू नहीं करेगा, वो उसके लिए दुरुस्त नहीं है, वो उसकी नमाज फासिद हो सकती है, ख़राब हो सकती है, क्योंकि वो एक ऐसी रुख्सत इस्तेमाल कर रहा है जिसका मुस्तहिक नहीं है। तो जितना उज़्र, कहते हैं अज़रूरात तुक़द्दरु बिक़दरिहा, उसूल फ़िक़्ह का कायदा है कि ज़रूरतें उतनी ही ली जाएंगी, ज़रूरतों की वजह से जितनी आदमी को मजबूरी होगी उतनी ही उसे इस्तेमाल किया जाएगा, जो रुख्सत उसके पीछे है उसके आगे नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये आमतौर पर मतलब देखा जाता है कि मस्जिदों में बहुत सारे इस तरह के माजूर लोग नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं कुर्सियों पर, कोई हर्ज नहीं है, उज़्र है तो नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये याद रहना चाहिए तमाम भाइयों को भी, बहनों को भी, कि जितनी मजबूरी है उतनी ही रुख्सत है। अगर आप खड़े नहीं हो सकते हैं तो आप बैठ जाएं, बैठने की रुख्सत है। लेकिन अगर आप रुकू कर सकते हैं तो आप बैठ के रुकू नहीं करेंगे। अगर आप ज़मीन पर बाकायदा उतर करके सजदा कर सकते हैं, जैसे सजदा सब करते हैं, तो आपको सजदा वैसे ही करना है, फिर आप कुर्सी पर बैठ कर सजदा नहीं करेंगे। ऐसे ही आप और भी शक्लें समझ लें, इल्ला ये कि कोई सूरत ऐसी हो जहां आदमी के लिए कुर्सी को
اور نماز کو اپنی نیچرل حالت پر پڑھنے میں دونوں کو اکٹھا کرنا ممکن نہ ہو تو ایک الگ چیز ہے. شیخ لیکن یہ جو بعد میں بات کریں گے شیخ انشاءاللہ, ابھی انشاءاللہ سوال جواب کے سیشن میں بات کریں گے. تو ابھی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اصل کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے, عذر ہے تو رخصت استعمال کریں گے, یہ خاص بات ہے. اچھا اس کے بعد اچھا یہ سب کے لیے ہے, یعنی کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھنا ہے, فرض ہو نفل ہو سب کے لیے. اچھا اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمیں تکبیر تحریم اللہ اکبر کہتے ہوئے کیا کہا ہے؟ اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پر رکھتے ہوئے. نظر کہاں ہونی چاہیے؟ نگاہ سجدے کی جگہ پر. اب یوں نہیں ہونا چاہیے, سمجھ رہے ہیں نا, یا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ ایسے ہاتھ باندھتے ہیں, یعنی اپنی نگاہوں سے اپنے جسم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, پیروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. نا, یہ بالکل ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں. اچھا یہی وہ اس طرح کی کمیاں ہیں جو ہماری اور آپ کی نمازوں میں عام طور پر ہو جاتی ہیں, اور اسی طرح کی چیزوں سے اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے کو لوگوں نے محسوس کیا, اسی لیے اس طرح کی باتیں, اس طرح کے موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے یہ درس طے بھی کیا. اچھا تو ایک بات تو ہو گئی کہ نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ محل السجود, سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے, یہ انگلیاں ہیں, انگلیوں کو ملا کر کے اٹھانا ہے, ایسے کر کے نہیں اٹھانا ہے, ایسے کر کے اٹھانا ہے. مضموم ہونی چاہیے, انگلیاں جڑی ہونی چاہیے. اور یہ موڑھا, یہ جو موڑھا ہے نا, موڑھا جس کو ہم کاندھا کہتے ہیں, موڑھا اس کے مقابلے میں رہے یا اور تھوڑا سا اوپر کان کے مقابلے میں رہے. ایسے اٹھائیں یا ایسے اٹھائیں, لیکن کسی بھی روایت میں اس کو کان پکڑنے یا انگلی لگانے وغیرہ کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے, اس لیے اس کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر انگلی لگا نہ لی جائے کان پر تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ برابر ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہم اتنے کے ہی مکلف ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. آدمی کو نماز زندگی میں ایک بار تو پڑھنی نہیں ہے, دن میں 5 مرتبہ پڑھنی ہے, اور نہ جانے کتنی مرتبہ ہاتھ کو ہے نا مقابل کرنا ہے. تو آخر اس چیز کو سیکھنے میں کتنا ٹائم لگنے والا ہے کہ نہیں؟ اس لیے اصل یہی ہے کہ یا تو موڑھوں کے مقابل اٹھایا جائے یا کانوں کی لو, تو کیا کہتے ہیں, المنکب کے برابر, موڑھے کے برابر, یا شہمت الاذن, کانوں کی لو کے مقابل, یعنی اس کے سائز میں سامنے کی طرف. اس طرح سے ہمیں کرنا ہے. اس کی دلیلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہیں. ایک تو بات کھڑے ہونے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ فکبر, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو. یہی تکبیر تحریمہ کی دلیل ہے. جب تک تکبیر تحریمہ نہیں کہے گا آدمی نماز میں انٹری نہیں کرے گا. ایک آدمی آیا, نماز کھڑی ہو چکی تھی, امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے, اور آیا خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تکبیر تحریمہ یہ نماز کا سب سے بنیادی حصہ ہے, اس کے ذریعے سے نماز میں آدمی داخل ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قوموا للہ قانتین, اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی کی حدیث جیسے کہ بات آئی کہ آپ نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر کے پڑھو, اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر کے پڑھو, اگر طاقت نہ ہو تو پہلو کی طرف کر کے, یعنی پہلو لیٹ کر کے پڑھو. اچھا اب رہی بات نیت والی بات بھی تو ہے نا بھئی. ایک آدمی آئے, کھڑا ہونے کی, نمازی کی طرح کھڑا ہو جائے, رکوع کی طرح کرنے والے کی طرح رکوع کر لے, لیکن جب تک اس کی یہ نیت نہیں ہوگی کہ وہ فلاں نماز پڑھ رہا ہے, اس کے دل میں وہ چیز نہیں ہوگی, تو وہ نماز کیسے مانی جائے گی؟ وہ تو حرکات مانے جائیں گے, اٹھنا بیٹھنا رکوع وغیرہ کرنا ہو جائے گا. لیکن نماز کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ نیت ہونی چاہیے, اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی یہ چیز دل کے اندر آدمی کی ہوتی ہے کہ وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے, جس نماز کے لیے وہ آیا ہے, جس نماز کے لیے اذان سنا ہے, اسی نماز کے لیے وہ حاضر ہوا ہے. یا مثال کے طور پر کوئی نفل نماز ہے یا اور کوئی نماز ہے, تو جو چیز اس کے دل کے اندر ہے وہی اس کی نیت ہے. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیتوں کا, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایسے ہی خاص بات یہ ہے کہ نیت چونکہ دل کے ارادے کا نام ہے, ارادۃ القلب, دل کے ارادے کا نام نیت ہے, اس لیے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ زبان سے کہنا درست ہی نہیں, جائز ہی نہیں ہے. اور مسئلہ عبادت کا ہے, اس لیے اگر کوئی شخص زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرتا ہے, جو دل میں آ رہا ہے, جو دل میں ہے اس کے, اگر وہ زبان سے ادا کر رہا ہے تو بدعت بھی ہے یہ, کیونکہ عبادت میں ایک کام ایسا کر رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر نہیں, اور اس کو وہ اہم سمجھتا ہے, نماز کا حصہ سمجھتا ہے نا, اور ایسا کرنے سے اس کی نماز ہوگی, نیت نہ کرنے سے نماز نہیں ہوگی, سراپا اس کو دین سمجھتا ہے, تو اس لیے یہ چیز بدعت بھی قرار پائے گی.
تو بہرحال اب آدمی نے جب نماز کے لیے قدم اٹھایا، مسجد پہنچا، مثال کے طور پر وضو کیا، حاضر ہوا، تو اب ظاہر سی بات اس کے دل میں ہے نا کہ نماز ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، فجر کی ہے، جو اس کے دل میں ہے وہی نیت ہے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی، ہماری بہت ساری بہنیں جو زبان سے نیت کی چیز جو دل کے اندر ہے اس کو جو زبان سے دہراتے ہیں یا دہراتی ہیں، بولتی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ نیت کو زبان سے بھی ادا کرنا چاہیے، بولنا نہیں ہے۔ نہ آپ نے کیا ہے کبھی، نہ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے۔ اچھا، یہ ہو گئی بات۔ اس کے بعد جو آگے والی باتیں تھیں ہے نا، جس میں یہ بات آئی کہ مونڈھوں کے برابر ہونا چاہیے اور کان کے لو کے برابر ہونا چاہیے، اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں یہاں پر موجود ہیں، لیکن چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، وہ وقت بہت کم ہے، اس لیے ان تمام باتوں سے میں سرسری طور پر گزر رہا ہوں۔ ایک بات البتہ یاد رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھانے والی بات ہے نا، اور اللہ اکبر جو تکبیر تحریمہ ہے اس کو بولنے والی بات، اس میں عام طور پر کہیں نہ کہیں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ اکبر بول کر کے ہاتھ اٹھاؤ، اور کوئی کہتا ہے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر بولو، اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ اکبر اور اللہ اکبر بولنا اور ہاتھ کا اٹھانا ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر یعنی تکبیر بھی آپ کی جہاں سے شروع ہو ختم ہو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا اٹھانا بھی مکمل ہو جائے۔ تو صحیح بات حقیقت میں یہ ہے نا کہ روایتوں میں، دلیلوں میں تینوں باتیں موجود ہیں، الگ الگ تین دلائل میں تینوں باتیں موجود ہیں، اور ان تینوں شکلوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جہاں دلائل ہیں، جہاں وسعت ہے، گنجائش ہے، اور اس سلسلے میں ہدایات موجود ہیں، تو وہاں شدت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا۔ تو اگر آدمی چاہے تو اللہ اکبر بول کر کے ہاتھ اٹھائے مثال کے طور پر، یا ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر بولے، یا اللہ اکبر اور ہاتھ اٹھانا، اللہ اکبر بولنا دونوں ساتھ ساتھ میں ہو، اس میں کوئی تینوں شکلوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور سب کی دلیلیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور چونکہ موقع نہیں اس لیے ساری دلیلیں میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں۔ اچھا، رہی بات نگاہ جو ہے سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے جس کے اندر یہ بات آئی ہوئی ہے، اور یہ ایک صحابہ، تقریباً 10 صحابہ کرام سے حدیث مروی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف یعنی سامنے کی طرف، اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں، اگر یہ لوگ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھانے سے باز نہیں آئیں گے تو خطرہ ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی، وغیرہ۔ خیر، اس کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں۔ خیر، یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد اگلا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہاتھ اٹھایا ہے ہم نے، وہ ہاتھ کہاں رکھنا ہے؟ اسے اپنے سینے کے اوپر رکھنا ہے، اعلیٰ صدر ہی۔ یہ رفع الیدین کہلاتا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا مونڈھوں تک یا کان کی لو تک، اٹھانے کے بعد اسے اپنے سینے پر رکھ لینا ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر سینے پر رکھ لینا ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے اپنے سینے پر رکھا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے اپنے سینے پر رکھا۔ اور یہ جو روایت ہے یہ ابن خزیمہ کی صحیح روایت ہے، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ معتبر اور صحیح ترین روایت ہو یہی ابن خزیمہ کی ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب صفۃ صلاۃ النبی کے اندر بھی نقل فرمایا، اور روایت صحیح ہے۔ خیر، اس کے بعد دوسری جو روایت اس حوالے سے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر، یہ پیٹھ ہے، یہ اندر والا حصہ اس کو پیٹ کہتے ہیں اور اوپر والا حصہ اس کو پشت کہتے ہیں، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے پشت پر رکھا، والرسغ والساعد، کلائی بھی رکھا اور یہ حصہ بھی رکھا، یعنی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ اب اس میں سینے کا ذکر نہیں ہے، اس میں سینے کا لفظ نہیں ہے، لیکن کیفیت بیان کی گئی ہے کہ آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کو اعلیٰ ظاہری کفہ الیسریٰ، اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی، یہ ہتھیلی ہے، اس کے علاوہ رسغ ہے، رسغ جس کو کلائی ہم کہتے ہیں، وہ سائد کلائی کے نیچے والا حصہ، یہ جو کوہنی اور کلائی کے بیچ میں ہوتا ہے یہ حصہ۔ تو آپ کی حدیث میں کیا معلوم پڑا کہ آپ کو ایسے رکھنا ہے، تو ایسے رکھنے کی صورت میں سینے کا لفظ تو نہیں آیا ہے، لیکن یہ سینے سے نیچے یا زیادہ پیٹ سے نیچے جا بھی نہیں سکتا ہے،
بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی ٹھیک ہے سینے کا لفظ نہیں آیا ہوا ہے، لیکن اس کو ہم سینے سے نیچے پیٹ تک تو ٹھیک ہے، لیکن پیٹ کے نیچے آپ نہیں لے جا سکتے جب تک آپ جھک نہیں جائیں گے. آپ جھک جائیں گے تو ٹھیک نیچے چلا جائے. اس لیے اس حدیث سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ ایک تو سینے والی روایت ہے ابن خزیمہ کی صحیح روایت، اور اس کے علاوہ یہ جو روایت ہے اس سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ آدمی کو سینہ یا سینے سے نیچے پیٹ کے حصے تک ہی ہاتھ کو رکھنا چاہیے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ باقی بچتا ہے ناف پر یا ناف کے نیچے رکھنے کا جو طریقہ بہت سارے لوگوں کے ہاں رائج ہے، بھائیوں کے ہاں بہنوں کے ہاں. اس سلسلے میں ہمیں بہنوں کے ہاں نہیں بلکہ صرف بھائیوں کے ہاں رواج میں ہے یہ، کیونکہ عام طور پر جن بھائیوں کے ہاں ہاتھ کو مطلب ناف کے نیچے رکھنے کا طریقہ چل رہا ہے، ان کی خواتین مائیں بہنیں جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو سینے پر ہی باندھتی ہیں، سینے پر ہی باندھتی ہیں. تو اس بارے میں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ وہ جو ترمذی کی روایت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ میں رکھ کر کے آپ نے تحت السرہ ناف کے نیچے رکھا، وہ روایت ضعیف ہے، اور ایک نہیں بے شمار محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. بلکہ اگر بات کریں مسلک وغیرہ کی، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تو مسلک کے بڑے بڑے ائمہ اور علماء نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. مثال کے طور پر علامہ عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ جو چوٹی کے امام اور عالم ہیں، انہوں نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. بہرحال خلاصہ کلام کیا نکلا؟ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہاتھ کو سینے پر یا سینے سے نیچے پیٹ کی حد تک ہی آدمی کو رکھنا چاہیے. یہ ہو گئی بات. اس کے بعد ہمیں اگلا جو کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ وہ یہ کرنا ہے کہ اب ہمیں نماز کی دعائے استفتاح پڑھنا ہے. نماز کی دعائے استفتاح پڑھنا ہے. دعا استفتاح کے سلسلے میں ہمیں چند دلیلیں ہمارے سامنے ہیں. اس میں سے یہ ہے کہ بھائی جو بھی حدیثیں جو بھی دعائیں آئی ہوئی ہیں، ان دعاؤں میں سے جو بھی دعا آدمی کو یاد ہو پڑھ لے. اس میں کوئی شدت کی بات نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک چاہے تو پڑھ لیں، اور چاہے تو اللہم باعد بینی و بین خطایا پڑھ لیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دونوں دعائیں بلکہ اور بھی دعائیں اس سلسلے میں آئی ہوئی ہیں، ان میں سے جو بھی دعا آدمی کو یاد ہو وہ دعا پڑھ لے. اور اس سلسلے میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں اللہ اکبر کہتے تھے، یعنی تکبیر تحریمہ کہتے تھے، سکت ہنیتن، تو کچھ دیر خاموش رہتے تھے. کچھ دیر کیا کرتے تھے؟ خاموش رہتے تھے. قبل ان یقرأ، قرأت کرنے سے پہلے نماز میں قرأت کرنے سے پہلے ہنیہ تھوڑی دیر تک آپ خاموش رہتے تھے. فقلت، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بأبی انت وأمی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ارأیت سکوتک بین التکبیر والقراءہ ما تقول، ذرا مجھے بتا دیجئے کہ آپ جو ہے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اور قرأت شروع کرنے کے بیچ میں کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ کچھ پڑھتے ہیں غالباً، تو کیا پڑھتے ہیں بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقولو، میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایا، جو حدیث مشہور ہے، ہم دعا پڑھتے رہتے ہیں. اس دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھتا ہوں میں. اچھا، اس کے علاوہ سبحانک اللہم و بحمدک والی دعا بھی صحیح ہے، سنن کی روایت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے ہی اگر چاہے تو ایک روایت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس میں یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو آپ تکبیر تحریمہ کرنے کے بعد اللہم انی یا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی، اور لمبی دعا ہے. یہ دعا بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے. ان تینوں دعاؤں میں سے جو دعا مسلمان کو یاد ہو وہ دعا پڑھ لے. اس میں کسی بھی دعا میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک بات البتہ یاد رکھیں کہ دعاؤں کو اکٹھا کرنا درست نہیں ہے. یعنی ہم سوچیں کہ دعا استفتاح 3 ہے تو چلو تینوں کو ایک ساتھ میں پڑھیں، یہ مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری باتیں، ساری دلیلیں جو آئی ہیں وہ الگ الگ ٹائم پر آئی ہوئی ہیں. تو یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعا پڑھ لو، چاہے یہ دعا پڑھ لو، چاہے یہ دعا پڑھ لو، لیکن یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ 2 یا 3 دعا کو اکٹھا کرنا چاہیے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی اس کے بعد اب یہ کام ہو گیا، دعا استفتاح ہم نے پڑھ لیا. اس کو ہم لوگ دعائے ثنا کہتے ہیں. ہماری جو عام مطلب سمجھ ہے وہ دعائے ثنا ہے، حالانکہ دعا استفتاح یعنی نماز شروع کرنے والی دعا. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب قرآن کریم پڑھو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان رجیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ لو.
یا مثال کے طور پر یا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، اور یا تو آپ کیا کہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، دونوں ثابت ہیں۔ اگلا کام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سری طور پر۔ یہ ساری باتیں کیسے پڑھا جائے گا؟ سری طور پر، اعوذ باللہ بھی اور بسم اللہ بھی سرن۔ کیا دلیل ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور پھر آپ کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کے پیچھے، عمر بن خطاب کے پیچھے، عثمان غنی کے پیچھے، ان تین خلفائے راشدین کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، فلم یجہروا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ان سبھی لوگوں نے، اللہ کے نبی نے اور تینوں خلفائے راشدین نے، ان میں سے کسی نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے نہیں پڑھا۔ یہ سنت ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے سنت ہے۔ بہرحال اس کے بعد اگلا جو کام کرنا ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا۔ اب سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا، سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے، رکن ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ واجب سے بھی اونچا درجہ ہے، رکن ہے۔ رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز قائم کرنے کے لیے ایک پلر ہے، ستون ہے، اس کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، نماز کی عمارت ڈھہ جائے گی، نماز کی عمارت ڈھہ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ، ہے نا، بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ کے بغیر، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہے۔ لا صلاۃ، لا صلاۃ، اس کو نفی جنس کہا جاتا ہے، نفی جنس، جنس کی نفی، سرے سے نماز نہیں ہوگی، سرے سے نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بأم القرآن، بأم الکتاب وغیرہ، ان تمام حدیثوں کا معنی آپ ایسے سمجھ کے رکھیں کہ یہ اس صورت کی بات ہو رہی ہے جب آدمی نارمل پوزیشن میں نماز پڑھ رہا ہو، یعنی باقاعدہ تکبیر تحریمہ سے نماز میں انٹری کیا ہے، پوری نماز اس کو ملی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہمیں نماز ایسے پڑھنی، اس کے بغیر سورہ فاتحہ کے بغیر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا پڑھنا یہ ہر نمازی کے لیے ضروری ہے، ہر نمازی کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ نماز کے اندر کی کیفیت ہو یا نماز کی الگ الگ قسمیں ہوں، ہر صورت پہ سورہ فاتحہ عام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ، نماز نہیں ہے، تو نماز نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی نماز ہو تو نماز نہیں ہوگی، اور نماز کی کیفیت بھی الگ الگ ہے، مثال کے طور پر حیثیت، مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں، نماز میں نمازی کی حیثیت، مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہا ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی، امام کی حیثیت سے نماز پڑھا رہا ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی، اور اگر مثال کے طور پر منفرد ہے نماز پڑھ رہا ہے تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نبی نے کوئی تفریق نہیں کی، آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، اب چاہے وہ منفرد ہو یا مقتدی ہو یا امام ہو، سب کے لیے عام ہے۔ اور ایسے ہی چاہے کوئی بھی فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، سب کے لیے عام ہے یہ اللہ کے نبی کی حدیث، چاہے وہ 5 وقتہ فرض نمازیں ہوں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، چاہے مثال کے طور پر وہ سنتیں ہوں، پہلے والی سنتیں، بعد والی سنتیں، نفل ہو، مطلق ہو، یا تراویح ابھی آ رہی ہے تراویح کی نماز ہو، کوئی بھی نماز، جنازے کی نماز ہو، کوئی بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوگی، کیونکہ عام ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ، اس لیے اس کے اندر کوئی تفریق نہیں۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک حدیثیں ہیں، اس میں مثال کے طور پر یہ جو ہمارے سامنے جو روایت ہے عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شاید تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو، شاید تم لوگ اپنی نماز اپنے امام کے پیچھے یعنی مقتدی بن کے نماز پڑھتے ہو، تمہارا امام آگے ہوتا ہے اور تم مقتدی ہوتے ہو، تب بھی تم کیا کرتے ہو؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہو، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہو، سورہ فاتحہ کے بعد جو صورتیں وغیرہ پڑھنی اس کی تلاوت کرتے ہو، شاید تم لوگ اپنے امام کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے بھی تم لوگ تلاوت کرتے ہو، وہ قرآن پڑھتے ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کے جواب میں صحابہ نے کہا نعم، ہاں اللہ کے نبی ہم تو پڑھتے ہیں۔ قال، اللہ کے نبی نے اس وقت کیا جواب دیا؟ صحابہ کو کیا سمجھا؟ آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، ایسا نہ کیا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، ایسا نہ کیا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے۔ کیوں سورہ فاتحہ پڑھنا ہی ہے؟ اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ، صاف روایت کے اندر فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، کیونکہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی،
تو سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہونی ہے، اس لیے سورہ فاتحہ تو پڑھو ہی، لیکن اس کے علاوہ بقیہ اور کوئی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بالکل صریح روایت ہے، اور روایت ابو داؤد وغیرہ کی ہے، اور صحیح روایت ہے۔ علامہ البانی نے اور دیگر محدثین نے، حافظ ابن حجر نے اور سارے لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، روایت صحیح ہے۔ اب یہ جو روایت ہے اس سے وہ سارے جھگڑے مطلب ختم ہو جاتے ہیں، اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پر جھگڑا کہاں آتا ہے؟ کہتے ہیں مقتدی ہے تو نہیں پڑھنا ہے اسے، کہتے مقتدی کا امام پڑھ رہا ہے، مقتدی کا امام پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مقتدی کو امام کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے، لیکن نبی کی حدیث بتلاتی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو سورہ فاتحہ مقتدی کو بھی پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ مقتدی کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہمارے سامنے ہے۔ دوسری روایت حضرت محمد ابن ابو عائشہ جو تابعی ہیں، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے روایت کرتے ہیں۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لعلکم تقرؤون والامام یقرؤ، اور صریح ہے، دیکھیں اور کلیئر ہے، کیا کہا؟ شاید اللہ کے نبی نے کہا شاید تم لوگ قرأت کرتے ہو اس حال میں کہ امام بھی قرأت کرتا ہے، شاید تم لوگ قرأت کرتے ہو یعنی قرآن پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو نماز کے اندر اس حالت میں کہ امام بھی تلاوت کرتا ہے، یعنی امام امامت کر رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، تم مقتدی ہو، اس کے پیچھے تم بھی پڑھ رہے ہو، شاید تم لوگ ایسا کرتے ہو۔ قالوا انا لنفعل، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یقیناً ہم لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، یقیناً ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں یہ نہ کیا کرو، الا ان یقرأ احدکم بفاتحۃ الکتاب، ہاں مگر تم میں سے کسی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہی ہے، جو بھی نماز پڑھ رہا ہے اس کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہی ہے، بقیہ جو چیزیں تم پڑھتے ہو وہ کام اسے مت پڑھا کرو۔ یہ بھی صاف روایت ہے ہمارے سامنے، اور اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص الحبیر میں اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ یہ بہرحال یہ اس لیے یہ بات آ گئی تاکہ یہ مطلب چونکہ مسئلہ تھوڑا سا مختلف فی ہے بہت سارے بھائیوں کے یہاں، بہنوں کے یہاں، اس لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ باتیں یوں ہی نہیں کہی جا رہی ہیں، بلکہ یہ دلائل کی روشنی میں کہی جا رہی ہیں، اور یہ دلائل جو بیان کیے جا رہے ہیں یہ دلائل صحیح دلائل ہیں، مستند دلائل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ضعیف ہے یا ناقابل اعتبار ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک بات ہم نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا سورہ فاتحہ کے موقع پر کہ یہ جو چیز ہے نا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، یہ اس آدمی کے لیے جو پورے طور پر نماز میں شروع سے شامل ہو۔ اگر ایک ہنگامی صورتحال بن جائے، ایک آدمی مسبوق ہو جائے، کیا ہو جائے؟ مسبوق ہو جائے، یعنی پچھڑ جائے، پیچھے رہ جائے، نماز اس کی 1 رکعت چلے گی، 2 رکعت چلے گی، 3 رکعت چلے گی، مثال کے طور پر ایسی کوئی صورتحال پیش آ گئی، تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ قیام اس کا نہیں ملا، اسے قیام یعنی کھڑا ہونا جس حالت میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، تو جو کہ قیام اسے نہیں ملا ہے، تو ایسی صورت میں اب اس کو رکوع ملا ہے، تو رکوع ملا تو رکوع میں تو سورہ فاتحہ پڑھے گا نہیں۔ ایسے بھی منع کیا گیا ہے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، مجھے منع کیا گیا ہے رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے، تو یہ تو منع ہی ہے۔ اور ویسے بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جگہ قیام ہے، رکوع اور سجدہ تو نہیں، تو ایسی صورت میں جب وہ قیام سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جگہ جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے، آدمی اس کے بعد شامل ہو رہا ہے نماز کے اندر، تو یہ نارمل پوزیشن سے ہٹ گئی ہے نماز، یعنی مکمل نماز نہیں ہے بلکہ مسبوق ہے، چھوٹ جانے والی، جس کی نماز چھوٹ گئی ہے، جو پیچھے رہ گیا اس کی نماز ہے۔ تو ایسی صورت میں جس کو سورہ فاتحہ کا محل یعنی سورہ فاتحہ کی جگہ نہیں ملی، اس کا جو ٹائم تھا وہ نہیں ملا، قیام نہیں ملا، رکوع میں شامل ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی وہ رکعت مان لی جائے گی۔ اگر وہ دہرا لیتا ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ تو یہ افضل اور بہتر ہوگا، لیکن اگر کوئی نہیں دہراتا ہے، رکوع ملنے کے ساتھ ہی وہ اس رکعت کو کاؤنٹ کرتا ہے، تو اس رکعت کو وہ کاؤنٹ کر سکتا ہے، جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث تو سب جانتے ہیں، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مسجد کے اندر مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور پیچھے رہ گئے تھے، دیر ہو گئی تھی، ادھر وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور سجدے میں چلے گئے۔ تو انہوں نے 4 6 8 صف کے پیچھے تھے، ابھی صف میں ملنے میں فاصلہ تھا، وہیں انہوں نے رکوع کر لیا، اور رکوع کی حالت میں چلتے چلتے آئے اور نماز میں شامل ہو گئے۔
تو اس کے بعد جب نماز کے بعد سلام پھیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کو بھاگ کر جلدی جلدی جانے کی وجہ سے جو سانس پھولتی ہے نا، اس کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھئی کیا مسئلہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی ایسا مسئلہ تھا اور میری نماز مطلب میں مؤخر ہو گیا، دیر ہو گئی مجھے، اور اس طرح سے میں نے کیا ہے، میں نے وہیں رکوع کر لیا اور رکوع کی حالت میں آ کر کے شامل ہوا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، زادک اللہ حرصا ولا تعد، ولا تعد ولا تعید ولا تعدو، 3 طرح سے یہ لفظ پڑھا گیا ہے، لیکن تینوں صورتوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا شوق اللہ تبارک و تعالیٰ اور بڑھائے، شوق کی وجہ سے بھاگ بھاگ کے نماز میں آ گئے ہو نا، تاکہ نماز چھوٹ نہ جائے، رکعت چھوٹ نہ جائے، تو تمہارا شوق اللہ تبارک و تعالیٰ، تمہاری لالچ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بڑھائے۔ ولا تعود، لیکن دوبارہ ایسا مت کرنا، دوبارہ ایسا مت کرنا۔ یہ تعود کا معنی کیا ہوگا؟ دوبارہ ایسا مت کرنا، یعنی دوبارہ مت لوٹنا، یعنی ایسا دوبارہ مت کرو۔ اگر ہم کہیں گے لا تعید تو اس کا مطلب ہوگا کہ نماز کو مت دہراؤ، رکعت کو مت دہراؤ، اور لا تعدو جب کہیں گے تو اس کا معنی ہوگا تجاوز مت کرو، یعنی رکوع تک تو ٹھیک ہے تمہاری نماز کاؤنٹ ہو جائے گی، لیکن رکوع کے آگے اگر تم نماز میں شامل ہوتے ہو تو اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا، آگے نہیں بڑھو، اس سے زیادہ سے زیادہ کہاں تک رکعت کاؤنٹ ہوگی؟ رکوع ملنے تک رکعت کاؤنٹ ہوگی۔ بہرحال اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو یہ نہیں کہا، عبداللہ بن مغفل کو، صحابی کو یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم بھاگ بھاگ کے آئے ہو، رکوع میں شامل ہوئے ہو، لیکن تمہاری رکعت نہیں ہوئی، اٹھو اور ایک رکعت دہراؤ، مکمل کرو، کیونکہ تمہاری نماز۔ اگر آپ نے کہا ہوتا تو بات صاف ہو جاتی کہ ایسی پوزیشن میں بھی انسان کی رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ اچھا افضل کیوں کہا ہم نے، یا ہمارے علماء افضل کیوں کہتے ہیں؟ افضل اسے کہتے ہیں کہ وہ حدیث موجود ہے نا، جس کی نماز جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اگر کوئی اس کو پورا کر لیتا ہے تو افضل پر عمل کرے گا، افضل پر عمل کرے گا، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو جواز میں کوئی شک نہیں۔ اس کی اور دلیلیں ہیں، میں آپ کو ذکر کروں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر صحیحہ کے اندر ہے نا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سے زیادہ آثار نقل فرمائے ہیں۔ آثار یعنی صحابہ کرام کا اپنا عمل۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، آپ کی ایک ایک ادا کو دیکھنے والے ہیں، اس لیے ان سے زیادہ کون نماز کو سمجھے گا یا کسی اور چیز کو سمجھے گا۔ تو روایت انہوں نے جو آثار نقل کی اس میں یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ میں ایک اور ساتھی ان کے نماز میں شامل ہوئے، دونوں کی رکعت چھوٹی ہوئی تھی، مطلب دونوں کا قیام چھوٹا ہوا تھا، رکوع میں شامل ہوئے تھے، قیام دونوں کا چھوٹا ہوا تھا۔ اب جب دونوں نے سلام پھیرا امام کے ساتھ میں تو دوسرے والے ساتھی اٹھنے لگے، ابن مسعود تو بیٹھے رہے کیونکہ نماز ہو گئی ہے۔ اگر قیام چھوٹا ہے سورہ فاتحہ تو ہم مطلب مسبوق ہیں، اس لیے ہماری نماز ہو گئی، لیکن وہ جو ساتھی تھے ان کے امام کے سلام پھیرنے کے ساتھی وہ اٹھنے لگے کہ پوری کر لیں، تو ابن مسعود نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے روکا اور آپ نے فرمایا نماز ہو گئی، آپ نے فرمایا نماز ہو گئی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں بھی انسان کی رکعت ہو جائے گی۔ ہاں البتہ اگر کوئی افضل کے طور پر عمل کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے عمل کر لے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ نماز نہیں ہوتی ہے اس لیے پورا کرنا چاہیے۔ ابن مسعود نے یہ سمجھایا، یہ نہیں کہا کہ تم پورا کر لو گے تو افضل نہیں کرو گے یا تمہارے لیے جائز نہیں پورا کرنا، لیکن آپ نے یہ سمجھانے کے لیے کہ نماز ہو گئی ہے، تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری رکعت نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے بعد میں سمجھایا بھی کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے ہوتا تھا تو ہم نماز کو شمار کر لیا کرتے تھے وغیرہ، اور بھی دلائل ہے۔ خیر یہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں سے اور صحابہ کرام کی آثار سے معلوم پڑتا ہے کہ ایسی صورت میں رکعت ہو جائے گی، ورنہ اصل یہ ہے کہ شروع سے جو آدمی نماز میں شامل ہے وہ ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے گا، چاہے امام ہو، منفرد ہو، مقتدی ہو، مفترض ہو یعنی فرض پڑھنے والا ہو، متنفل ہو، نفل پڑھنے والا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کو ہی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آمین کہے گا، آمین کہے گا۔ آمین کے معنی ہوتے ہیں اللہم استجب، اے اللہ قبول فرما۔ یہ تو دعا ہے نا، پوری دعا ہے اس کے اندر، تو آمین۔ اور یہ جہری نمازوں میں جہری ہوگی اور سری نمازوں میں سری۔ جہری نمازوں میں جہری کہا جائے گا یعنی بلند آواز سے کہا جائے گا، اور سری نمازوں میں سری طور پر کہا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سری میں جہری نہیں کہا جائے گا اور جہری میں سری نہیں کہا جائے گا،
جہاں جہری ہے وہاں جہری، جہاں سری ہے وہاں سری۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، جس میں خاص طور پر یہ بات جو آئی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور بھی اس کے علاوہ روایت ہے کہ جب نماز ہوتی تھی مسجد نبوی کے اندر تو سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر آمین اتنی زور سے کہی جاتی تھی، کانت للمسجد ضجتن، تو مسجد سے گونج کی آواز آتی تھی، مسجد سے آمین کی آواز گونج کے ساتھ آتی تھی۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ بہرحال یہ جہری کہا جائے گا۔ ایسے ہی سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت یا چند آیتیں قرآن کریم کی پڑھے، ہے نا؟ کہاں کہاں پڑھے؟ یہ فجر کی 2 رکعتوں میں پڑھے، جمعے کی نماز میں پڑھے، ایسے ہی ظہر کی 2 رکعت شروع والی ہے، عصر کی 2 رکعت شروع والی اس میں پڑھے، مغرب کی نماز میں پڑھے، عشاء کی نماز میں پڑھے، ایسے ہی تمام نفل نمازوں کی رکعتوں میں پڑھے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی۔ اس سلسلے میں ساری دلیلیں ہمارے سامنے موجود ہیں جس کے اندر یہ بات آئی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پڑھ لیں بطور دلیل، اس میں یہ ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤ پڑھتے تھے۔ یہ بات تو طے ہو گئی نا، ختم ہو گئی، سورہ فاتحہ والی بات ختم ہو گئی کہ وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اب جو بات ہو رہی ہے اس کے بعد کی تلاوت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤ فی الرکعتین الاولیین من صلاۃ الظہر بفاتحۃ الکتاب والسورتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الظہر کی شروع کی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے اور 2 سورتیں پڑھتے تھے، یعنی پہلی رکعت میں 1 سورت، دوسری رکعت میں 1 سورت پڑھا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں لمبی پڑھتے تھے، اس کے بالمقابل دوسری رکعت میں مختصر پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی آواز تھوڑا سا ظاہر کر دیا کرتے تھے اور ہم لوگوں کو آیتیں سنائی دیتی تھیں۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے اور شروع کی 2 رکعتوں میں تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام پہلی رکعت کے اندر ذرا سا لمبی تلاوت کرتے تھے، دوسری والی میں اس سے مختصر کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں بہت لمبی تلاوت کرتے تھے اور اس کے بالمقابل دوسری رکعت میں مختصر کیا کرتے تھے۔ یہ روایت ہمارے سامنے ہے، اور اس روایت جو ہے صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی ہے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ہمیں سورہ فاتحہ کے علاوہ تلاوت کہاں کہاں کرنی ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ تلاوت کہاں کہاں، مزید تلاوت کہاں کہاں کرنی ہے۔ بہرحال یہ اور اس حوالے سے اور بہت ساری دلیلیں ہمارے سامنے یہاں پر موجود ہیں جو اسی معنی کی ہیں، اس لیے اس میں زیادہ وقت لگانے کے بجائے ہم اسے آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہمیں اگلی جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اب جب پورے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہو گئی اور اس کے بعد کی تلاوت بھی ہو گئی، کوئی سورت پڑھ لی یا چند آیتیں ہم لوگوں نے پڑھ لی، تو یہ سب پڑھنے کے بعد اس کے بعد ایک سانس لینے کے برابر تھوڑی سی ہے نا، تھوڑا سا بیچ میں وقفہ ہونا چاہیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر تلاوت ختم ہوئی اور اسی سے ملا کر کے اللہ اکبر بول دیا، یعنی رکوع میں جانے والا جو اللہ اکبر ہے نا، وہ اللہ اکبر تلاوت سے مل نہ جائے، ایسا نہ لگے کہ تلاوت کے اندر اللہ اکبر بھی شامل ہے۔ تو بس کہتے ہیں کہ اتنے دیر کہ یوں تک تلاوت مکمل ہوئی اور مکمل ہونے کے بعد ہماری سانس رکی اور اس کے بعد ایک گیپ کے بعد فوراً ہی ہم کیا کریں، اللہ اکبر کہیں، تاکہ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہا گیا ہے وہ تلاوت سے مل نہ جائے۔ اچھا، فرق ہے نا، پہلے والا جو وقفہ تھا ہے نا، دعائے تکبیر کہہ کر کے، تکبیر تحریمہ کہہ کر کے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے، تکبیر تحریمہ کہنے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بیچ میں جو وقفہ تھا وہ وقفہ الگ ہے، وہ لمبا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقاعدہ وہاں دعا ہے، تو اس طرح اتنا لمبا نہیں کرنا ہے یہاں پر، بس ایک سانس لینے تک، تاکہ دونوں چیزیں مل نہ جائیں۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام وغیرہ کی، سلف کی بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے رکوع میں جانے کا۔ رکوع میں جانے کا اگلا جو کام، اس میں کیا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے موڑھوں تک یا اپنے کان کی لو تک، یعنی اس کے برابری میں، موڑھوں کی برابری یا کان کے لو کی برابری میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے، رکوع کرے تو کیسا کرے، اس کی کیفیت دیکھیے۔ اپنے سر کو اپنے پیٹھ کے برابر رکھے، ابھی کریں گے انشاءاللہ، ابھی آپ سن لیں اور یوں ہم ایک بار
چند منٹوں میں وہ چیز مکمل ہو جائے گی۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے سر کو اپنے پشت کے برابر رکھے۔ اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہے نا پشت کے برابر، یہ پشت ہے اور یہ سر ہے۔ اب یا تو نہ تو نیچے ہونا چاہیے اور نہ تو یوں زیادہ اوپر ہونا چاہیے، یعنی سر بھی اور پشت بھی دونوں ایک لیول میں، ایک برابری میں رہنا چاہیے۔ یہ اصل میں حدیث کا معنی ہے۔ اچھا، اپنے دونوں ہاتھوں کو کہاں رکھنا ہے؟ گھٹنوں پر رکھنا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھنا ہے۔ کیسے رکھنا ہے؟ دیکھیے سنت کی اہمیت آپ دیکھیے، کتنی باریک باریک چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھنا ہے، لیکن ہاتھوں کو بند کر کے نہیں رکھنا ہے۔ اچھا، ایسے بھی نہیں رکھنا ہے۔ بعض لوگ اپنے گھٹنوں کو ایسے پکڑتے ہیں، ایسے پکڑ کے رہتے ہیں، ایسے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یوں انگلیوں کو پھیلا کر کے گھٹنے کو پکڑنا ہے۔ تو ایسے بند کر کے بھی نہیں پکڑنا ہے اور ایسے بھی نہیں پکڑنا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ادھر ساری انگلیاں ملی ہوئی ہوں، ایک انگوٹھا اس طرف ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انگلیوں کو پھیلا کر کے پورے گھٹنے کو یوں پکڑنا ہے۔ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں ہاتھ کو نہیں ڈالنا ہے۔ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں جو تطبیق کہا جاتا ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں لیکن گھٹنے کو، ہاتھ کو گھٹنے پر ٹیکتے نہیں ہیں، ہاتھ کسی کام میں بزی رکھتے ہیں اور یوں جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے رکوع نہیں ہوتا۔ ہاتھ کو گھٹنے پر ٹیکنا، صرف جھکنے کا نام رکوع نہیں ہے، اس پوری کیفیت کے ساتھ کرنے کا نام رکوع ہے۔ اس کے بعد اگلی بات وہ تو ہو گئی بات کہ انگلیوں کو پھیلا کر کے، انگلیوں کو جدا کر کے پکڑنا ہے اسے۔ اور اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ ہے ہمارا، یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ مڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے یوں پکڑا ہوا ہے لیکن ہاتھ مڑا ہوا ہے، یہ بالکل تانت کی طرح سے ہے نا، تیر کمان جو ہوتا ہے نا، دھاگ، اس کا جو رسی ہوتی ہے بالکل ایک دم ٹائٹ ہوتی ہے، تو یوں ٹائٹ کر کے ہاتھوں کو اس کے بعد اپنے گھٹنے پر یوں پکڑنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت کا، جیسے آپ رکوع کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ ہو گئی بات۔ اس حوالے سے ساری دلیلیں ہیں، کئی ایک دلیلیں ہیں، سب کو ان ساری باتوں کی دلیلیں یہاں پر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو، جس آدمی کو آپ جانتے ہیں نا، جس کے بارے میں آپ نے اس کو کہتے ہیں نماز مطلب اچھی طرح سے نہ پڑھنے والا، اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ آدمی آیا، نماز پڑھی، جلدی جلدی پڑھا، پھر آ کر کے سلام کیا۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام، لیکن جاؤ نماز پھر سے پڑھو کیونکہ نماز تم نے نہیں پڑھی ہے۔ وہ 2 بار 3 بار آیا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے۔ معاملہ کیا تھا؟ وہ جلدی جلدی کر رہا تھا، یوں رکوع کیا، یوں اٹھا، یوں سجدہ کیا، یوں اٹھا، جلدی جلدی جیسے تیسے جلدی جلدی کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، نماز نہیں ہوئی۔ تو خیر اس کے بعد تیسری چوتھی مرتبہ اس آدمی نے کہا، جب دیکھا کہ میری نماز صحیح ہو نہیں رہی اور آپ فرماتے ہیں پھر سے پڑھو، تو کتنی بار پھر سے پڑھوں گا میں؟ تو کہا اللہ کے نبی علمنی، مجھے سکھا دیجئے، لا احسن غیرہا، میں اس کے علاوہ کیا اچھے سے پڑھوں، مجھے اس کے علاوہ آتا ہی نہیں، آپ مجھے سکھائیں گے تو مجھے معلوم پڑے گا۔ پھر آپ نے اس کو سکھایا، تو اس میں جو باتیں سکھائی تھیں ان میں یہ بات بھی تھی کہ رکوع کیسے کرو گے تم، رکوع کرو تو ایسے ایسے کرو، جو کیفیت آپ نے ابھی بھی سنی ہے۔ اور رکوع کی حالت میں اچھی طرح سے ہو جانا، مطمئن ہو جانا ہے، رکوع کی حالت میں مطمئن ہو جانا ہے، یہ نہیں کہ یوں جھکیں اور ابھی کمر برابر سے رکوع کی حالت میں ہوئی نہیں ٹیڑھی، اس کے پہلے ہی اٹھا لیا گیا، جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اس طرح سے رکوع نہیں ہوتا ہے۔ تو ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع کی حالت میں مطمئن ہو جاؤ۔ یہ ہو گئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی روشنی میں رکوع کا طریقہ، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن اس کا موقع نہیں ہے۔ ایک حدیث خالی آپ سن لیں، حضرت رفاع بن رافع کی ہے، جس میں کئی باتیں اکٹھا بیان کی گئی ہیں، مختصر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم رکوع کرو فضع راحتیک علی رکبتیک، تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھو، وامدد ظہرک، اور اپنے پشت کو پھیلاؤ، گول نہیں کرو، پھیلاؤ، اوپر کی طرف بھی نہیں کرو بلکہ کیا کرو، سیدھا سیدھا مد کرو، پھیلاؤ۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتیں ہیں۔ حضرت وابصہ بن معبد ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب آپ رکوع میں گئے تو آپ نے اپنی پشت کو یعنی پیٹھ کو اور سر کو ایسے بالکل ایسا برابر کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پشت پر پانی رکھ دیا جاتا تو ٹھہر جاتا۔ یہ کیفیت، یہ طریقہ ہے کسی چیز کو واضح کرنے کے لیے جو صحابہ کرام استعمال کیا کرتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد اب رکوع کی حالت میں ہم چلے گئے ہیں، رکوع کی حالت جو کچھ ہے آپ نے سن لیا، ایسے رکوع کرنا ہے۔ اب رکوع کی حالت میں دعائیں ہیں، سبحان ربی العظیم ہے نا، یہ ہمیں دعا پڑھنی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ دعا، ان میں سے آپ کوئی بھی دعا پڑھیں، اور یہاں بھی یاد رکھیں کہ دعائیں
कई एक दुआएं रुकू में इकट्ठा नहीं करनी है। कोई भी दुआ जो आपकी याद हो, सारी दुआओं में से वो दुआ आप कम से कम 3 मरतबा पढ़ लें, 5 मरतबा पढ़ें तो और बेहतर है, 7 मरतबा पढ़ें तो और बेहतर है ना। लेकिन एक से ज़्यादा दुआएं एक साथ में रुकू की हालत में ना पढ़ें। ऐसे ही अगला जो मकाम है वो क्या है, उठना है। हमें रुकू की हालत में, हम रुकू कर चुके हैं, अब हमें रुकू से उठना है। रुकू से उठना है, अपने सर को रुकू से उठाए। कैसे उठाए, उसकी कैफियत क्या है? अपने दोनों हाथों को मोढ़ों तक या दोनों कानों की लौ तक ले जाते हुए, यानी आदमी रुकू से उठे और उठाने के साथ साथ रफुल यदैन भी होना चाहिए। कितनी मरतबा हो गया रफुल यदैन? तीसरी मरतबा हो गया ना? 3 मरतबा हो गया कि नहीं हो गया? 3 जगह पर हो गया, मरतबा नहीं जगह। एक तो शुरू में किया था, और एक रुकू में जाते वक्त, और एक रुकू से अभी उठते वक्त। ये 3 जगह हैं, 3 जगह हर रकात के अंदर हैं, ठीक है। और एक चौथी जगह है, 3 रकात वाली नमाज या 4 रकात वाली नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहले तशहुद के बाद जब आप तीसरी रकात के लिए उठेंगे तो भी ये काम करेंगे। और यही 4 जगहें अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में आई हुई हैं कि 4 जगहों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने रफ़ुल यदैन करते हुए देखा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या हो गया, अपने दोनों मोढ़ों के बराबर या कान के लोग के बराबर हाथों को करते हुए, उठाते हुए अपने सर को हाथ से, अपने सर को रुकू से उठा ले। समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे। अब यहाँ थोड़ा सा मसला है, मामूली सा। समी अल्लाहु लिमन हमीदा और उसके बाद रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बारे में थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि क्या समी अल्लाहु लिमन हमीदा मुक्तदी भी कहेगा या सिर्फ इमाम कहेगा। आगे वाली दुआ रब्बना लकल हम्द और हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी और बकिया और जो दुआएं हैं वो तो ठीक है, मुक्तदी और इमाम सब कहेंगे। लेकिन समी अल्लाहु लिमन हमीदा क्या सिर्फ इमाम के लिए है या मुक्तदी भी इसके अंदर शामिल हैं, इस बारे में थोड़ा सा इख्तलाफ है। जो बात सबसे ज़्यादा करीब है, सही है, वो ये है कि इमाम और मुक्तदी दोनों को कहने में कोई मुवाफ़क़ा नहीं है। क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज़ पढ़ाई थी उसमें आपने समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा था बहैसियत इमाम, लेकिन आप ही ने फरमाया है ऐसे नमाज़ पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा है। तो आपने समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा है कि नहीं कहा है नमाज के अंदर? तो आपको जैसे देखा वैसे तो नमाज़ पढ़ेंगे, तो मुक्तदी भी शामिल है कि नहीं शामिल है? ये इस इख्तलाफ को हल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। तो इसमें कोई भी मसला नहीं है सिरे से। अच्छा, ये हो गई बात। अब इसके बाद हमें बहुत सारी जो दुआएं आई हुई हैं रब्बना लकल हम्द के बाद जो दुआओं के बहुत सारे अल्फाज हैं ना, इनमें से जो भी दुआ आदमी को याद है वो दुआ आदमी पढ़ ले। अच्छा, उसके बाद कई तरह की दुआ है, चूँकि इसलिए सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगला जो काम करना है वो ये है कि अब हम उठ करके खड़े हो गए हैं, ये जो खड़े हुए हैं ये क़याम नहीं है, कौमा है। खड़े तो हुए हैं, क़याम के माने खड़े होने के होते, लेकिन कौमा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो खड़े होने की मिक़दार बहुत छोटी है। जैसे जुलूस के माने बैठना होता है और जलसा के माने बिल्कुल शॉर्ट बैठना होता है, मुख्तसर, एकदम मुख्तसर। ऐसे कौमा होता है थोड़ी देर के लिए खड़े होना, जितने में आप ये दुआ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आप फिर सज्जे में जाने की तैयारी करेंगे। तो ये क़याम नहीं है बल्कि कौमा है। खैर, अब इस सिलसिले में यहाँ पर इस क़याम में जिसको कौमा हम कह रहे हैं, इसके अंदर दोनों हाथों को बांधना है या नहीं बांधना है, इस बारे में उम्मत में अंदर इख्तिलाफ है। और इख्तिलाफ बहुत पहले से, बहुत सारे लोगों के यहाँ बांधने की बात है, बहुत सारे लोगों के यहाँ नहीं बांधने की बात है। खलीज में आप देखते होंगे कि बहुत सारी मस्जिदों में आमतौर पर है ना, रुकू के बाद वाले कौमे में भी हाथ को वैसे ही बांध लिया जाता है जैसे लोग शुरू में असल वाले क़याम में बांध लेते हैं। इस सिलसिले में जो खुलासा है, मैं आपको 1-2 जुमलों में बोल करके बात आगे बढ़ाऊँ मैं, उसमें यह है कि देखिए, किसी भी रिवायत में सराहत के साथ मौजूद नहीं है, किसी भी रिवायत में सराहत के साथ मौजूद नहीं है जिससे पता चले कि हाँ रुकू के बाद वाले कौमे में भी हाथ बांधना चाहिए। अब अल्फाज आए हुए हैं कि अल्लाह के नबी जब खड़े होते थे तो हाथ बांधते थे। तो अब हमारे उलमा, बाज़ उलमा क्या कहते हैं आपने हदीस में आया जब आप खड़े होते थे तो बांधते थे, तो खड़े होना पहले वाला जैसे था ये भी खड़ा होना है, वो भी खड़ा होना है और ये भी खड़ा होना है। इसलिए वो खड़ा होने वाली बात दोनों को शामिल है, पहले वाले को भी शामिल है, दूसरे वाले को भी शामिल है। तो इस उमूम से दोनों को शामिल करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि सराहत नहीं है, इसलिए कोई फ़रीक दूसरे फ़रीक पर शिद्दत ना करे।
جو ہاتھ باندھتے ہیں وہ باندھیں، کوئی ایسا نہیں کہ ان کے لیے باندھنا صحیح نہیں ہے، بالکل ایک مسئلہ ایسا جو صریح نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، کسی کو وہ قریب لگتا ہے کسی کو قریب لگتا ہے، تو جو بھی آپ کریں ہاتھ باندھنے والے باندھیں، نہ باندھنے والوں پر نکیر نہ کریں، اور جو لوگ نہیں باندھتے ہیں وہ باندھنے والوں پر بھی نکیر نہ کریں، کیونکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی نص ہو، کوئی صریح دلیل ہو واضح، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے اس میں کیا نام ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو وسعت ہونی چاہیے، گنجائش ہونی چاہیے، اور شدت کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اب کیا ہے اگلا، سجدہ کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک رکعت مکمل ہوگی تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی نا، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں 3 رکعت 4 رکعت پڑھنے کی۔ اس طرح سے کیا کہا، ہمیں اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدہ کرنا ہے، اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدہ کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ کرنے میں زمین پر پہنچنا ہے نا، زمین پر پہنچنا ہے تو پہلے کیا پہنچائیں، پہلے ہاتھ پہنچا دیں یا پہلے گھٹنا پہنچا دیں، پہلے گھٹنا رکھیں یا پہلے ہاتھ رکھیں؟ یہ بھی ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس میں کافی اختلاف ہوا ہے۔ اچھا وہ ساری تفصیلات میں نہیں جا سکتے کہ اختلاف کیوں ہے، وہ کیوں کہتے ہیں، ایسا کیوں کہتے ہیں، اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے رکھے بعد میں گھٹنے کو رکھے، یہ زیادہ قریب ہے۔ پہلے ہاتھوں کو رکھنا بعد میں گھٹنوں کو رکھنا یہ زیادہ قریب ہے۔ اگر کوئی گھٹنوں کو پہلے رکھ لیتا ہے ہاتھ کو بعد میں رکھ لیتا ہے تو بھی جائز ہے، شدت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اختلاف کی نوعیت ہی ایسی ہے۔ اونٹ کی مثال دی اللہ کے نبی نے، ہے نا، ایسا نہ کرے جیسے اونٹ کرتا ہے۔ تو اب یہ اختلاف ہو گیا کہ اس کا ہاتھ کیا ہے اس کا پیر کیا ہے، اونٹ کا ہاتھ کیا ہے اور اس کا پیر کیا پہلے رکھتا ہے، اس کو ہم ہاتھ کہیں یا اس کو ہم پیر، اس میں اختلاف ہو گیا۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ بولنے میں فرق پڑ گیا ہے، آپ نے کہا، آپ کو مقصد یہ تھا کہنے کا کہ آپ پہلے یہ رکھو بعد میں یہ رکھو، لیکن آپ نے کہہ دیا یہ رکھو بعد میں یہ رکھو۔ خیر خلاصے کلام یہ ہے ان ساری روایتوں کا کہ گنجائش دونوں کی ہے، اس لیے شدت نہیں ہونی چاہیے، قریب زیادہ دونوں ہاتھوں کو پہلے رکھنا ہے اور گھٹنوں کو بعد میں۔ یہ ہو گئی بات۔ اب اس کے بعد ہم سجدے کی حالت میں چلے گئے، سجدے کے بارے میں چند باتیں ہمیں جاننا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سجدہ 7 ہڈیوں پر ہونا چاہیے، سجدہ 7 ہڈیوں پر ہونا چاہیے۔ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ دونوں پیروں کا، دونوں پیر ہو گئے نا یہ، اور اس کے بعد دونوں گھٹنے ہو گئے، دونوں ہاتھ ہو گئے زمین پر، اور پیشانی ناک سمیت، پیشانی ناک کے ساتھ میں، ناک بھی ٹکی ہونی چاہیے، ناک بھی زمین پر ٹکی ہونی چاہیے۔ یہ ہے 7 ہڈیاں۔ تو کہتے ہیں کہ یدین، رکبتین، اطراف القدمین، اور اس کے بعد یہ ہماری پیشانی، یہ 7 چیزیں ہیں۔ ہم نے کہا کہ حدیث کے اندر وضاحت ہے کہ اس کے اندر ناک بھی شامل ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر کسی نے ایک پیر اٹھا رکھا ہے، 2 پیر اٹھا، بعض لوگ دیکھا ہوگا آپ نے کہ خالی ہے نا دونوں پیروں کے گھٹنے رکھے رہتے ہیں، پیر اٹھا رہتا ہے، کنارہ مطلب یہ انگلیوں والا حصہ اٹھا رہتا ہے، یا بہت سارے لوگ جو ہیں صرف پیشانی رکھے رہتے ہیں ناک اوپر کی طرف، یعنی یوں سجدہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عذر کو دیکھ رہا ہے، ورنہ نماز میں سجدے کا بالکل سنت کے مطابق اہتمام ہونا چاہیے، اس میں سستی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ سجدے کے سلسلے میں جو چند باتیں ہیں ان باتوں میں سے ایک بات ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بات ہے خاص وہ یہ ہے کہ جب آدمی سجدہ کرے نا، جب سجدہ کرے تو یہ ہتھیلیاں زمین پر رکھنی ہے۔ اب کئی باتیں ہمیں سمجھنا ہے۔ پہلا کام، ان ہتھیلیوں کو کھول کے نہیں رکھنا ہے، بند کر کے رکھنا ہے، کھول کے نہیں رکھنا ہے، بند کر کے رکھنا، مٹھی باندھ کے نہیں رکھنا ہے، بلکہ پھیلا کر کے رکھنا ہے، ایسے پھیلا کر کے رکھنا ہے۔ دوسری چیز، سجدہ ان دونوں ہاتھوں کے بیچ میں کرنا ہے، یعنی ہمارا سر ان دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہو۔ بعض لوگ بالکل ایسے رہتے ہیں اور سر آگے کی طرف ہوتا ہے، اور بعض لوگ یہ پورا بچھا دیتے ہیں آگے کی طرف لے جا کر کے اور سر بیچ میں رکھتے ہیں۔ یہ دونوں غلط ہیں، یہ دونوں طریقے سنت کے خلاف ہیں، کیونکہ پورا ہاتھ رکھنے کا حکم نہیں ہے، صرف کف ہتھیلی کو صرف رکھنا ہے۔ تو اگر ہم آگے زیادہ بڑھائیں گے تو الٹیمیٹلی یہ پورا حصہ زمین پر رکھیں گے، اس لیے ہمیں اپنے سر کے مقابل میں، یعنی اگر یہ سر ہے تو ہمیں اس طرح سے بیچ میں، سر کو بیچ میں کرنا ہے، دونوں طرف ان ہاتھوں کو رکھنا ہے۔ تو ایک بات تو ہو گئی ملا کر کے رکھنا ہے، دوسرا ہو گئی بات دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سجدہ کرنا ہے، نہ ہاتھوں کو آگے کرنا ہے نہ ہاتھوں کو بہت زیادہ پیچھے کرنا ہے، بلکہ درمیان میں بالکل مقابل میں سر، دونوں ہاتھ ایک لائن میں رہے، اس طرح سے۔ دوسری بات، تیسری بات ہمیں یہ کرنی ہے کہ اس ہاتھ کو زمین پہ نہیں ٹیکنا ہے اس کو، اور ہو گئی بات یہ
تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کو اور اس کو بھی نہیں ملانا ہے، اس کو اور اس کو بھی نہیں ملانا ہے۔ چوتھا کام، ہمیں اس کو اپنے پشت پر بھی نہیں ملانا ہے، پیٹ پر بھی نہیں ملانا ہے، یعنی گویا کہ یہاں بھی کھلا رہے، یہاں بھی کھلا رہے، یہاں بھی کھلا رہے، اس طرح سے سنت کے مطابق سجدہ ہوگا۔ اس ساری کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بتائی گئی ہے۔ اچھا، اب ایک چھوٹا سا مسئلہ اور بھی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بہت سارے ہمارے بھائی سوال کرتے ہیں ایڑیوں کے بارے میں کہ سجدے کی حالت میں ایڑیوں کو کیا کرنا ہے، کیونکہ بعض روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ آپ کی دونوں ایڑیاں ملی ہوئی تھیں، کیونکہ نماز آدمی پڑھے گا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے اور دونوں پیروں کو ملائے گا تو ان کی انگلیاں تو دور رہیں گی لیکن ایڑی دونوں کیا ہو جائے گی، مل جائے گی۔ تو کیا ایڑیوں کو ملا کے سجدہ کرنا ہے یا ایڑیوں کو الگ الگ کر کے سجدہ کرنا ہے؟ بعض روایتوں سے لگتا ہے کہ دونوں ایڑیوں کو ملایا جائے گا، بعض روایتوں سے لگتا ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، عنہا کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ میں رات کے وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام تہجد پڑھ رہے تھے، یعنی قیام اللیل کر رہے تھے، اور میرا ہاتھ جو ہے وہ آپ کے دونوں پیروں پر پڑا، آپ کے دونوں سجدے کی حالت میں تھے اللہ کے نبی، اور میرا ہاتھ آپ کے پیروں پر پڑا، آپ نے آپ کے دونوں پیروں کو کھڑا کر رکھا تھا اور لیکن میرا ہاتھ دونوں پیروں پر پڑا۔ تو دونوں پیروں پر پڑنے سے بعض علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ اگر دونوں قریب نہیں تھے یا ملے نہیں تھے تو ایک ساتھ میں ہاتھ کیسے پڑ سکتا ہے؟ جب ملے رہیں گے تبھی تو ایک ساتھ دونوں پیروں پر ہاتھ پڑے گا۔ تو اب اس طرح سے بعض علماء نے کہا کہ اس سے بالکل لگتا ہے کہ دونوں ایڑیاں ملی ہوئی تھیں، اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ جب پڑا تو دونوں ایڑیوں پر پڑا یا دونوں پیروں پر پڑا، اور آپ نے فرمایا کہ آپ کے دونوں پیر کھڑے تھے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دونوں پیر کھڑے تھے تو اس طرح سے ملانے میں کھڑے تو نہیں رہیں گے، آڑے رہیں گے، الا یہ کہ انہوں نے یہ کہنا چاہا ہو کہ بچھے ہوئے نہیں تھے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دلیل تو ہے لیکن صریح نہیں ہے، صراحت کے ساتھ نہیں معلوم پڑتا ہے کہ آپ کی دونوں ایڑیاں ملی ہوئی تھیں، یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایک دم صریح نہیں، واضح نہیں ہے۔ اچھا، بعض روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ ملی ہوئی تھیں، رس العقبین، رس کے معنی ہوتے بالکل ملا ہوا ہونا، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ روایت صحیح ہوتی تو مسئلہ آسان ہو جاتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دونوں ایڑیوں کو سجدے کی حالت میں ملانے والی جو بات ہے یہ مستند نہیں ہے، صریح نہیں ہے، اس لیے اگر کسی نے ملا لیا تو ٹھیک ہے، کوئی بڑا اعتراض کا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن عام طور پر نہ ملانا ہی اصل ہے کیونکہ کوئی دلیل صراحت کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں ہمیں سجدے کی دعائیں پڑھنی ہیں۔ بالکل سجدے کی اتنی دعائیں آئی ہوئی ہیں، کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، 3 مرتبہ پڑھے کم سے کم، اور 5 مرتبہ 7 مرتبہ اگر پڑھتا ہے تو زیادہ بہتر ہے، اور کئی ایک دعائیں موجود ہیں اور وہ ساری دعائیں الحمدللہ ہمیں اکثر و بیشتر دعائیں لوگوں کو یاد بھی ہیں۔ اچھا، سجدے کے اندر انسان سجدے کی دعائیں پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور بھی دعائیں کر سکتا ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ اپنی زبان میں کرے گا کہ نہیں کرے گا، عربی میں کرے گا یا معصور دعائیں ہی کرے گا۔ تو صحیح بات اس کے اندر یہی ہے کہ اختلاف سے آدمی کو بچنا چاہیے، اختلاف سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ کیوں نماز کے مسئلے میں اختلاف میں آدمی پڑھے؟ اگر ایک چھوٹی سی دعا اللہ کے نبی علیہ السلام کی یاد کر لے یا قرآن کریم کی دعا یاد کر لے، کیونکہ سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنا تو منع ہے لیکن بحیثیت دعا کرنا جائز ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اگر آدمی پڑھتا ہے تو آپ بتائیے کہ اس سے زیادہ اچھی دعا آدمی اپنی زبان میں کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے اس سے بچنا ہی چاہیے، اس اختلاف میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ میں اردو میں کروں کہ نہیں، فارسی میں کروں کہ نہیں، بغلا میں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم 1 گھنٹہ دعا کریں گے اپنی زبان سے اور نبی کی زبان سے نکلی ہوئی 1-2 دعا پڑھ لیں گے تو اس پر بھاری ہو جائے گی، کیونکہ نبی کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں بہت جامع۔ آپ یہ دیکھ لیجیے، دنیا آخرت سب بن جائے گی انسان کی اگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھ لے تو۔ اور یہ دعا قرآن کی آیت ہے یہ، لیکن حدیثوں کے اندر بھی دعا آئی ہوئی ہے، اس کے اندر اللہم ہے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، بعض روایت میں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ تو یہ حدیث رسول کے اندر معصور بھی ہے اور قرآن کے اندر موجود بھی ہے، دونوں طرح سے کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آدمی اختلاف سے بچے۔ اس کے بعد سجدہ ہو گیا ایک، اب ایک سجدے کے بعد آپ نے اپنے سر کو اللہ اکبر بول کر کے اٹھائے، اب رکوع جو ہم نے سجدہ جو ہم نے کیا ہے وہ سجدہ بھی یوں نہیں کہ یہ سب کرنے کے بعد فوراً اٹھ جائے، سجدے کی حالت میں جانے پر جو ہڈی جہاں جہاں جانی چاہیے وہاں اطمینان سے چلی جائے،
ہے نا, گھٹنا جہاں جانا چاہیے, ہاتھ جہاں جانا چاہیے, سر جہاں جانا چاہیے, پھر آدمی کی کمر, آدمی کی پیٹھ, پیٹ جہاں جانا چاہیے وہ اچھی طرح سے چلا جائے, اور آدمی 3 5 7 مرتبہ دعا پڑھ لے, پھر اس کے بعد اطمینان سے اپنے سر کو اٹھائے, اور اٹھانے کے بعد پھر جب بیٹھے تو بھی اطمینان کے ساتھ بیٹھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی کمر سیدھی برابر ہوئی بھی نہیں کہ پھر آدمی رکوع میں چلا جائے, سجدے میں چلا جائے, بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ مطمئن ہو کر کے بیٹھے, یعنی اس بیٹھک کی حالت میں آدمی کی ہڈیاں جہاں جہاں جانی چاہیے اطمینان سے وہاں چلی جائیں, اور آدمی مطمئن ہو جائے, پھر اس کے بعد دوبارہ دوسرا سجدہ کرے. اس طرح سے آدمی کو سجدہ کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں. سجدے کی حالت میں ایک بات اور رہ گئی ہے, وہ یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں انگلیاں پیر کی, ہاتھ کی انگلیوں کے بارے میں تو بات ہو گئی, پیروں کی انگلیاں کہاں جائیں گی؟ قبلے کی طرف مڑی ہوئی ہوں گی, قبلے کی طرف مڑی ہوئی ہوں گی, قبلے کی طرف مڑی ہوئی ہوں گی. یہ سجدے کی حالت میں ہو گیا. اب سجدے سے اٹھیں گے تو بیٹھنا ہے, تو بیٹھنے کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ بائیں پیر کو بچھا کر کے بیٹھ جائیں گے, دائیں پیر کی انگلیوں, دائیں پیر کو کھڑا کر کے اس کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کر دیں گے. ایسے ہی بالکل جیسے پہلا سجدہ کیا ہے ایسے ہی دوسرا سجدہ بھی کریں گے, اور اس کے بعد پھر ہم اٹھیں گے. اس کے بعد اگر دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, پڑھ لیں, ہے نا, دوسری رکعت ہم پڑھ لیں. اس کے بعد پھر اگر ہمیں تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہو تو ایسی صورت میں ہمیں پھر تکبیر تحریمہ, ہمیں تکبیر کہنے کہ ہم جب اٹھیں گے تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے, تو ہمیں پھر رفع الیدین کرنا ہوگا, جیسا کہ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے. یہاں پر اب جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ اگر نماز مثال کے طور پر 2 ہی رکعت کی ہے تو, اور اگر 3 یا 4 رکعت کی نماز ہے تو, ابھی فرض کر کے چلتے ہیں کہ 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے اور یہ تشہد بیچ والا ہے. یہ تشہد کیا ہے؟ بیچ والا. پہلا تشہد ہے, اول تشہد اول. اس تشہد اول میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھنا ہے, یا ران پر بھی رکھا جا سکتا ہے, یعنی یہاں پر بھی رکھا جا سکتا ہے. اذان کا ٹائم ہو رہا ہے تو آپ ایسا کیجیے کیا نماز کے بعد پھر یہ جو نماز پڑھ کے بتانے والا سوال جواب کا پھر ٹھیک ہے 50 تک اذان دے دیں گے, پھر 9 بجے جماعت ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے, بہتر, کے بعد تھوڑا ٹائم بہتر ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ظاہر ہے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیے اس میں ٹائم جاتا ہے. اب ہم اتنی جلدی بھی کر رہے ہیں تبھی ٹائم جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے, تو مسئلہ وقت طلب ہی ہے نا, یہ نماز کے مسائل ہیں. ایک دم بھی اگر ہم اس کو وقت نہ دیں تو بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. حالانکہ ہم دلائل سب نہیں پڑھ رہے ہیں, سرسری طور پہ اشارہ کر کے گزر رہے ہیں. پریکٹیکل کا مسئلہ تو 5 منٹ 10 منٹ کا ہے, لیکن یہ ساری چیزیں پہلے آپ کو معلومات ہونی چاہیے زبانی ہے, پھر وہ پریکٹیکل سمجھنے میں آسانی ہوگی. خیر انشاءاللہ 5-6 منٹ کے بعد اذان ہوگی, 9 بجے جماعت ہوگی, اور نماز کے فوراً بعد پھر تھوڑی دیر بیٹھیں گے تاکہ پریکٹیکل وغیرہ کا کام مکمل کر سکیں. ابھی جو بات 5 منٹ میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تشہد میں جب آدمی بیٹھا ہے پہلے تشہد میں, تو اسے بیٹھنا کیسے ہے؟ بائیں پیر کو بچھا کر کے بیٹھ جانا ہے, دائیں پیر کو کھڑا کر لینا ہے. اپنے ہاتھوں کو یوں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسے ہی ملی ہوئی اپنے گھٹنے پر رکھنا ہے. اپنی ران پر بھی رکھ سکتا ہے, یعنی یہاں پر بھی رکھنا ثابت ہے اور یہاں رکھنا بھی ثابت ہے, دونوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دعائیں کیا پڑھنی ہے؟ اور نگاہ, ان تمام حالات میں نگاہ کہاں رہے گی؟ سجدے کی حالت میں رہے گی. آدمی کو اب دعا پڑھنی ہے. دعاؤں کے اندر سب سے پہلی چیز ہے تحیات پڑھ لیں. تحیات عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں, ہم سب بھی تحیات ہی پڑھنے پر اکتفا کرتے ہیں, تحیات للہ والصلوات والطیبات. لیکن تحیات کے علاوہ اگر درود بھی پڑھیں, اس پہلے تشہد کی بات چل رہی ہے, دوسرے میں تو پڑھنا ہی ہے, اس کے اندر بھی بعض روایتوں سے درود پڑھنا ثابت ہے. اس لیے اگر تحیات کے ساتھ کوئی پہلے تشہد میں بھی درود پڑھتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے بلکہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے. اور اگر آدمی کے پاس وقت ہو تو کرے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر آدمی اٹھے گا. اب تشہد کے اندر 1-2 مسئلے ہیں. وہ مسئلے یہ ہیں کہ تشہد کی حالت میں جب ہم تحیات پڑھیں گے تو تحیات میں تشہد کی حالت میں, یعنی جیسے ہم تشہد کی حالت میں آئے, مطلب دوسری رکعت میں ہم سجدہ کرنے کے بعد, دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جیسے ہی ہم بیٹھے, تو اس پورے پوزیشن میں, اس پورے پیریڈ میں جب تک ہم اٹھتے نہیں ہیں تیسری رکعت کے لیے, ہے نا, اور یا سلام نہیں پھیرتے مثال کے طور پر, تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں 53 کی گرہ لگانی ہے. یہ 5 ہے نا, 5 53 اگر لکھنا ہو, 53 لکھنا ہو تو ہم پہلے 5 لکھیں گے اور بغل میں 3 لکھیں گے.
تو اللہ کے نبی نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہا 53 کی گرہ لگانا، یعنی 5 ہیں اور 5 میں 53 کرنے کے لیے 3 کو آپ فولڈ کر لیجئے، 5 میں 3 انگلیوں کو آپ موڑ لیجئے، اور موڑنے کے بعد اس انگوٹھے کو آپ 3 طرح سے کر سکتے ہیں۔ اگر چاہیں تو ان انگلیوں کے اندر کر لیں، ہے نا، اور چاہیں تو اس انگلی کے ساتھ یوں دائرہ بنا لیں، اور چاہیں تو اس انگوٹھے کو اس کی جڑ پر رکھ لیں، اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے دائرہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تینوں شکلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آئی ہوئی ہیں۔ اور یہ جو تشہد کی انگلی ہے اسے آپ اٹھا لیں، کوئی جگہ نہیں ہے کہ فلاں جگہ اٹھانا ہے اور فلاں جگہ گرا لینا ہے، ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ فلاں لفظ پر اٹھانا ہے، فلاں لفظ پر گرانا ہے۔ جو حدیث میں بات آئی ہے، آپ جب تشہد کی حالت میں ہوتے تھے تو ایسا کرتے تھے، جب آپ تشہد کی حالت میں ہوتے تھے تو ایسا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی کوئی تعین کرنے کی، خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تشہد کی حالت میں ہم ہو جائیں تو فوراً یہ کام کر لیں، جیسے تشہد میں آئیں اس کیفیت میں ہو جائیں، اور اس کے بعد آپ اس انگلی کو، یہ دیکھیے، اگر آپ سیدھی ایسے رکھتے ہیں تو اس کو اشارہ کرنا کہتے ہیں، ہے نا، اور اگر آپ اس کو ہلاتے ہیں تو اس کو حرکت کرنا کہتے ہیں، ہلانا کہتے ہیں، اور اس اشارے کو اور ہلانے کو بھی اشارہ کرنا کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ اشارہ کرنے میں کسی کو انگلی سے ہلا کر کے بلانے کو بھی اشارہ کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی اشارہ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ معمولی حرکت کو بھی اشارہ کہتے ہیں۔ اس لیے روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ تشہد کی حالت میں ہوتے تھے تو آپ اپنی تشہد کی انگلی کو اٹھائے رہتے تھے اور آپ اس کے ذریعے سے اشارہ کرتے، یشیرو بالسبابہ۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ کان یدعو بہا یحرکھا یدعو بہا، آپ اس کو ہلکی ہلکی حرکت دیتے تھے اور اس کے ذریعے سے دعا کرتے تھے، یعنی دعاؤں کی جگہوں پر حرکت دیتے تھے۔ اب دعائیہ الفاظ آئیں گے تو اب مسئلہ ہے کہ ہر عام آدمی تو نہیں جانتا ہے کہ دعائیہ الفاظ کہاں ہیں۔ عرب کے لوگ یا عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ سب دعا ہے نا، اور آگے کہاں کہاں دعا کے الفاظ ہیں، تو جہاں جہاں دعا کے الفاظ آئیں گے وہاں ہمیں حرکت دینا ہے، ہلکی ہلکی حرکت دینا ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایسی کوئی تعین نہیں ہے کہ اشہدو پر جب آدمی آئے تو اٹھا لے اور جب الا اللہ پر پہنچے تو اسے گرا لے۔ ہمارے پاس بھائیوں کے یہاں یہ رواج میں ہے، ایسا طریقہ مطلب بہت سارے بھائیوں کے یہاں رائج ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں۔ آپ کی حدیث میں یہ ہے کہ جب آپ تشہد کی حالت میں ہوتے تھے تو آپ ایسا کرتے تھے، تو پورے تشہد میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ اب یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ ایسا لگتا ہے کہ غالباً سوچا ہوگا کہ تشہد ہے، شہادت دینا ہے، انگلی سے گواہی دینا ہے، تو جب گواہی کا ورڈ آئے گا تو انگلی کے اشارے سے بھی گواہی دے دیں گے، لیکن ہم پابند ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے، آپ کی سنت کے پابند ہیں، اس لیے ہمیں اس میں نہیں پڑھنا ہے کہ کب ہلانا ہے، کیوں ہلانا ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس میں نہیں پڑھنا ہے۔ آپ تشہد کی حالت میں ایسا کرتے تھے، ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ یہ چیز یہاں بھی ہوگی اور یہ چیز آخری تشہد میں بھی ہوگی۔ ایک آخری بات کہہ کر کے بات ختم کر دیتے ہیں تاکہ نماز کے بعد صرف اور صرف پریکٹیکل پر بات کرنی رہے گی، یا سوال جواب جو ہوں گے وہ ہوں گے۔ پہلے تشہد میں تو ایسے بیٹھنا ہے نا، بائیں پیر پر بیٹھ جانا ہے بچھا کر کے، اور دایاں پیر کھڑا کرنا ہے، انگلیوں کو آگے کی طرف کرنا ہے۔ آخری تشہد جب ہوگا، یعنی مطلب 3 رکعت والی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں پیروں کو کیسے رکھنا ہے، ہمیں پیروں کو کیسے رکھنا ہے، اس کو تورک کہتے ہیں۔ یہ جو بچھا کر کے بیٹھتے ہیں اس کو افتراش کہتے ہیں، یعنی بچھا کر کے بیٹھ جانا پیر کے اوپر، اور تورک کہتے ہیں پیر کو باہر نکال کر کے اپنے جسم پر، ہے نا، اپنے سرین پر بیٹھ جانا۔ یہ جو حصہ ہے جس پر انسان بیٹھتا ہے اس کو ورک کہتے ہیں عربی زبان میں، اور ورک پر بیٹھنے کا نام تورک ہے۔ تو اب یہ اختلاف تھوڑا سا موجود ہے، روایتوں کی وجہ سے تھوڑا سا اختلاف موجود ہے کہ کب تورک کریں گے، کب بچھا کر کے بیٹھیں گے۔ بہرحال اس سلسلے میں جو زیادہ قریب مسئلہ ہے دلیلوں سے وہ یہ ہے کہ اگر 2 تشہد والی نماز ہے، 2 تشہد والی نماز ہے، 3 رکعت والی، 4 رکعت والی نماز 2 تشہد والی ہے، تو دوسرے والے تشہد میں انسان
اپنے بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے باہر نکال کر کے اور دائیں پیر کو کھڑا کر کے، دائیں پیر کھڑا ہی رہے گا، بائیں پیر جس کو بچھا کے بیٹھتا تھا اس کو اپنے دائیں پیر کے نیچے سے باہر نکالے گا اور اپنی جسم کے بل پر بیٹھے گا، اپنی سرین کے بل پر بیٹھ جائے گا۔ یہ ہے تورک۔ اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے پیر باہر نکالا ہے، بائیں پیر کو جو باہر نکالا ہے، اس کی 3 شکلیں حدیثوں کے اندر آئی ہوئی ہیں، اس کی 3 شکلیں حدیثوں کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہو گئی کہ دائیں پیر کو کھڑا رکھیں گے اور بائیں پیر کو اس کے نیچے سے باہر نکالیں گے، ایک شکل ہو گئی۔ دوسری شکل کیا ہے؟ دوسری شکل یہ ہے کہ داہنے پیر کو بھی باہر کی طرف نکالیں گے، جیسے بائیں پیر کو باہر نکالا ہے، بچھایا ہے، ایسے دائیں پیر کو بھی کیا کریں گے؟ باہر کی طرف نکال کر کے فولڈ کر کے اس کو بھی بچھا دیں گے، یعنی دونوں پیروں کو باہر کی طرف نکالے رہیں گے۔ تیسری شکل کیا ہے؟ تیسری شکل یہ ہے کہ بائیں پیر کو داہنے پیر کی فولڈنگ کے بیچ سے باہر نکالے گا، نیچے سے باہر نکالا ہے نا، نیچے سے باہر نکالا ہے۔ تیسری شکل کیا ہے؟ یہ جو موڑا ہوا نا ہمارا پیر، یہ گھٹنا ہے اور یہ پیر ہے، اس کے بیچ سے باہر نکالنا ہے۔ پریکٹیکل میں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ تینوں شکلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آئی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھی کوئی شکل ایسا لگتا ہے کہ مشکل ہے، کیسے ہم کر پائیں گے، تو یہ معاملہ ہمارا اپنا ہے۔ ہم جس چیز کی شروع سے عادی ہیں وہ کبھی مشکل نہیں لگتا، لیکن اگر برسوں سے کسی نے مثال کے طور پر نہیں کیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ چیز مشکل لگ سکتی ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ 3 شکلیں ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ہیں کہ آسانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر۔ اور اگر آدمی کسی عذر کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھی اس عذر کو قبول کرتا ہے اور اس کی اس غلطی کو چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ اس طرح سے اتنی بات ہو گئی۔ اب سلام پھیرنے سے پہلے یہ ساری دعائیں پڑھ کر کے، جو دعائیں پڑھنی ہے، تحیات ہے، درود ہے، اس کے بعد کیا نام ہے، کیا ہے وہ، اللہم انی ظلمت نفسی ہے، اور اس کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو پڑھ کر کے اور پھر اس کے بعد آدمی کو جو اپنی بھلائی کے لیے دعا کرنی ہے، اس کا اصل ٹائم یہی ہے۔ نماز کے بعد کہتے ہیں نا، نماز کے بعد نہیں ہے وہ، سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے لاسٹ میں ہے وہ، سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے لاسٹ میں ہے وہ، اپنی دعاؤں کے پڑھنے کے بعد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر جو دعا کرنا چاہے آدمی اپنی دعا کرے اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دے۔ اس طرح سے نماز کا یہ سرسری طور پر طریقہ آپ کے سامنے آ گیا، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نماز کے بعد 10 منٹ آپ رکیں، انشاءاللہ اس کی عملی مشق بھی کر لی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو باتیں اس میں صحیح ہیں، درست ہیں، اور جو کمیاں کوتاہیاں رہی ہیں اس کو معاف فرما دے، جو صحیح ہے، درست ہے، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پکڑنے کی یا ایسے ہی انگلیوں کو اس میں مس کرنے کی، چپکانے کی ضرورت